السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں۔ ہماری آج کی اسٹریم الحج کے متعلق ہے اور آج کی اسٹریم میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 196 پر بات کی جائے گی، اور ابراہیم بھائی نے جو اس آیت کو سمجھا ہے وہ بتائیں گے کہ انہوں نے اس آیت میں الحج کو کیا سمجھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے الکتاب المبین سے جو حج سمجھا ہے وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس سے پہلے اس سیریز کا ایک پارٹ ہو چکا ہے۔ وہ دوست جنہوں نے اس پارٹ کا جائزہ لیا تھا تو ان کو تو پتا ہے کہ ابراہیم بھائی نے الکتاب المبین کے مطابق جو حج ہے اس پر کیا گفتگو کی تھی۔ لہذا آج ابراہیم بھائی جو ہیں وہ 196 میں جو حج اور عمرہ ہے، اور یہاں سے اس والی آیت سے قربانی وغیرہ بھی نکالتے ہیں لوگ، تو ابراہیم بھائی کا کہنا ہے کہ مروجہ حج جو ہے یہ الکتاب المبین میں نہیں ہے۔ تو میں نے کہا چلیں ہم دیکھ لیں گے ہے یا نہیں ہے، تو اس وجہ سے دوستوں کو دعوت بھی دی تھی کہ وہ لوگ جو مروجہ حج کو مانتے ہیں وہ آ کے دلائل دیں، اور ابراہیم بھائی جو ہیں ان کو وہ بتائیں کہ ہے جی مروجہ والا حج۔ لہذا تو ہم دیکھیں گے کہ کوئی آتا ہے یا نہیں آتا ہے بات کرنے، تو لازمی ہے کہ کوئی نہ کوئی آئے اور ابراہیم بھائی جو ہیں ان کو وہ غلط ثابت کرے۔ تو دوستو ابراہیم بھائی نے ہم کو جو ہے وہ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، لیکن میں تھوڑا سا پہلے آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ میں حج جو الکتاب المبین میں ہے وہ کیسے ہوگا۔ تو اس کے لیے میرے پاس سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے۔ اگر آپ کے پاس الکتاب المبین ہے تو آپ الکتاب المبین کو کھولیں، اگر آپ کے پاس ایپ ہے تو آپ ایپ کو کھولیں اور آپ دیکھیں کہ کیا کہا جا رہا ہے اس میں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے 61، اس میں ہے کہ فمن، پھر جو کوئی حج کا فیہ من بعد ما جاءک من العلم، پھر جس کسی نے آپ کے ساتھ حج کیا اس میں کہ اس کے بعد آ گیا اس کے پاس علم میں سے، یعنی الکتاب المبین والا جو حج ہے وہ تب ہوگا جب آپ کے پاس علم ہے، یعنی العلم میں سے آپ کے پاس کچھ علم آ گیا تو پھر الکتاب المبین والا حج ہوگا، ورنہ ہو نہیں سکتا ہے۔ لیکن ہمارا جو مروجہ والا حج ہے اس میں آپ دیکھیں کہ جو حج کرنے والے وہاں جاتے ہیں ان کو تو کچھ العلم میں سے آتا ہی نہیں ہے، اور مروجہ والے حج میں جو یہ لوگ پڑھنے کو دیتے ہیں، جو بھی چیزیں پڑھتے ہیں وہ بھی مولوی صاحب ان کو راستے میں رٹواتے ہیں، وہ العلم میں سے ہے ہی نہیں۔ لہذا الکتاب المبین والا حج جو ہے وہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ کے پاس العلمی میں سے کچھ ہوگا، ورنہ ہو نہیں سکتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ سورہ آل عمران ہی کی آیت نمبر 66 ہے، اس میں ہے کہ ہا انتم ہاؤلائی حججتم فیما لکم بیہ علم فلما تحجون فیما لیس لکم بیہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اس کا ترجمہ میں آپ سے شیئر کروں تو کچھ یوں ہے کہ دیکھو تو وہی لوگ ہو جو تم نے اس بات میں حج کیا کہ تم کو اس کا علم تھا، کیوں تم اس میں حج کرتے ہو جس کا تم کو علم نہیں؟ یعنی جس چیز کا علم نہیں ہے اس میں حج جو ہے ہو نہیں سکتا ہے۔
کسی چیز میں اگر حج کرنا ہے تو اس کے لیے علم کا ہونا، اس چیز کے متعلق علم کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ اگر اس چیز کے متعلق آپ کے پاس علم نہیں ہے تو حج ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لہذا میں دوبارہ ترجمہ انہی لوگوں کے کیے ہوئے ہیں، میں نے نہیں کیے، لہذا میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ حج لفظ جو ہے وہ کس طرح حج ہوگا جو الکتاب المبین میں ہے، کہ دوبارہ میں آپ سے رپیٹ کروں تو سورہ ال عمران کی آیت نمبر 66 ہے، اس میں لکھا ہے کہ دیکھو تو وہی لوگ ہو جو تم نے اس بات میں حج کیا، یعنی کوئی بات ہے اس میں حج کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے بات کوئی ہوتی ہے تو اس میں بحث و مباحثہ ہوتا ہے دلیل کے ساتھ، جب دلیل کے ساتھ بحث و مباحثہ ہوتا ہے تو وہی حج ہوتا ہے۔ لہذا آگے بھی ان لوگوں نے ترجمہ میں لکھا ہے کہ تم کو اس بات کا علم تھا تو کیوں تم اس میں جھگڑا کرتے ہو، یعنی کسی بات کا علم ہے تو اس میں مباحثہ یا یہ چیزیں ہوں گی۔ انہوں نے ترجمہ میں لکھا ہے جھگڑا۔ اب یہ اگر یہاں مباحثہ دلیل کے ساتھ یہ کر دیتے تو سارا جو ان کا کیا کرایا تھا اس میں پانی بھر جاتا۔ لہذا یہاں پر جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ علم کے بغیر حج ہو نہیں سکتا ہے۔ اسی طرح اور بھی کافی ساری وہ آیات ہیں جو میں آپ سے شیئر کروں گا اگلی والی سٹریم میں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو ابراہیم بھائی نے ہم کو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو ابراہیم بھائی آپ کیسے ہیں؟ جی السلام علیکم سب حضرات کو۔ وعلیکم السلام ابراہیم بھائی، کیسے ہو آپ؟ جی ٹھیک ٹھاک، میری آواز سب کو آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی، بالکل مجھے تو آ رہی ہے۔ یہ دوست آپ بتائیں کہ آپ دوستوں کو آواز آ رہی ہے ابراہیم بھائی کی؟ جی ابراہیم بھائی آپ بتائیں، خیریت سے ہیں آپ؟ حمزہ بھائی میرے خیال سے آپ کی اگر سیٹنگ صحیح ہوتی نا تو جی جی یہ آیت لگ سکتی تھی، کیونکہ میں نے وہ آیت جو ہے نا اصل میں نکالی ہوئی تھی اچھا پیسٹ کرنے کے لیے، لیکن شاید آپ کی سیٹنگ اس طرح سے ہے کہ وہ ہاں شاید لگ نہیں رہی، کیونکہ میں نے نکال لی ہے۔ اچھا ہاں بہرحال آپ نے جو ہے نا بڑا اچھا بتایا، یہ جو کیونکہ ساری بات تو ترجمے کی ہی ہے، سمجھنے کی ہی ہے۔ اگر آپ کے پاس علم ہی نہیں ہوگا تو پھر ہاں آپ دلیل کہاں سے دیں گے؟ بالکل اور صحیح بات ہے۔ سب سے آپ کی بات کو میں بیک کروں گا کہ اگر ان کے پاس علم ہوتا نا تو یہ وہاں ہاں مکہ مکرمہ جاتے ہی نہیں۔ بالکل صحیح بات ہے، علم یہ ہوتا تو جاتے جاتے ہی ہی اس نہیں۔ لیے ہیں کہ ان کے پاس علم ہی نہیں ہے، ان کو ہاں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان آیتوں میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ایک نام ہے اور بغیر ترجمہ ایز اٹ از لکھ کر اور اس کے ساتھ پورے عقائد گھڑ کر اور انہوں نے پیش کر دیا، اور لوگ جو ہے نا اپنا پیسہ، توانائی، وقت وہ سارا برباد کر کے اس کا کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہے۔ اگر نہ نہ علم ہوتا ہے جیسے حمزہ بھائی نے فرمایا کہ علم، ظاہری بات ہے جب آپ دلیل سے بات کریں گے تو دلیل بنائیں گے نا، دلیل سامنے رکھیں گے، کسی بیس پہ رکھیں گے، کوئی اوٹ پٹانگ بات تھوڑی کریں گے۔ اس کے لیے آپ کے پاس علم ہونا چاہیے، اور مین یہاں پہ کتاب کے علم کی بات ہو رہی ہے، اللہ کی کتاب العلم، کی۔ العلم کی بات ہو رہی ہے، اور العلم یعنی بہت ہی خاص علم، اس کی بات ہو رہی ہے۔ جی جی بالکل بالکل۔ تو جب آپ کے پاس قرآن پاک کا اگر علم ہی آ جاتا تو آپ کبھی بھی وہاں نہیں جاتے۔ جیسا ہاں کہ پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ جہاں سوم کی آیت ختم ہو رہی ہے حج کی آیتیں سٹارٹ ہو رہی ہیں، اور جی پورے جی کا پورا سوم جو ہے وہ بیس کرتا ہے نالج حاصل کرنے پر، نالج کو سمجھنے پر۔ یعنی کہ بالکل آپ نے صحیح۔ رکنا ہے، اور رکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کھڑے کہ ادھر ادھر آپ یعنی کہ کچھ اور ہی کرنے لگ جاؤ۔ رکنے کا مطلب یہ ہے رک کر اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، وہ جو اللہ کی آیتوں میں جو غائب چھپا ہوا ہے بالغیب، جیسے سورہ بقرہ کی شروع میں آتا ہے کہ بالغیب، ہمارے ہاں تو بالغیب کو ایسا لے لیتے ہیں کہ جیسے کوئی چیز جو ہے نا نظر ہی نہیں آ رہی ہو، یعنی کہ اندھوں کی طرح ہم تو جی اس جی کو ایک بالکل اندھا پن سمجھ لیتے ہیں۔ بالغیب ہاں کا مطلب ہے اس آیتوں کے اندر ایک میسج چھپا ہوا ہے، وہ جی میسج جی نکالنا ہے بالکل، آپ نے۔ تو جب وہ آپ میسج رک کر جی 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 بالکل، حمزہ بھائی، جی جی آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں، ایسا ہی ہے۔ تو پچھلے اس میں ہم نے جو آیت پیش کی تھی وہ حج سے ہی ریلیٹڈ تھی۔
اب یہ جو آگے آیت آئی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ اور کافی لمبی اور بڑی آیت ہے، اور اس کے جو ہے نا ایک ایک آپ لفظ بھی دیکھیے گا، اور حمزہ بھائی اور حمزہ بھائی اور میں جب آپ کے سامنے اس کی ایکسپلینیشن رکھیں گے تو آپ دیکھنا آیت کے الفاظ خود بتائیں گے، چیخ چیخ کر بتائیں گے کہ یہ لنک ہو رہے ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے کہ بالکل. جیسے انہوں نے ترجمہ کر دیا اور اس کا نہ سر ہے اور نہ پیر ہے، یعنی کہ ایک لفظ پیچھے لفظ سے مطابقت ہی نہیں رکھ رہا. تو جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ ہم 196 پہ بات کریں گے، تو ہم اب آہستہ آہستہ اس تھوڑا تھوڑا کر کے بات اسٹارٹ کرتے ہیں. تو یہ جو 196 ہے یہ اچھا میں ایک منٹ جی آپ کو اگر روکوں تو میں ایک بالکل آیت بالکل ہے سورہ البقرہ کی 139، دوستوں نے اگر نہیں کھولی تو کھول لیں. اس میں جو ہے نا وہ یہ ہے کہ تو بتا دے اتحجوننا فی اللہ وربکم، آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں حج کرتے ہو. ٹھیک ہے، حالانکہ فی کے معنی انہوں نے کے بارے میں کیے ہیں، حالانکہ فی کے معنی میں ہوتے ہیں، اور اس کا اگر ہم ترجمہ دیکھیں تو آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم ہم سے اللہ میں حج کرتے ہو. اب اللہ میں حج، ہمارے والے لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم سعودیہ جا رہے ہیں، وہاں بلڈنگ جو ہے مسجد حرام اس میں حج کریں گے، یا جو چکور عمارت ہے جو بہت مبارک ہے ہمارے دوستوں کے لیے، اس کے ارد گرد حج کریں گے. لیکن یہاں اللہ میں حج کرنا ہے، تو کیا اللہ بھی کوئی ٹھوس چیز ہے؟ آپ دوستوں کو خود سوچنا چاہیے کہ جی اللہ میں حج کیسے ہوگا. ٹھیک ہے، اور یہاں اللہ کو ربنا کہا گیا ہے، یعنی ہم سب کی نشو نما کرنے والا. تو یہاں ربنا جو ہے ہم سب کو جو علمی طور پر پال رہے ہیں وہ اللہ کے کلمات ہیں، یہ ہمارے رب ہیں یہاں پر. تو ان میں جو ہے وہ دلیل کے ساتھ مباحثہ ہوگا. ٹھیک ہے، اب آپ چلیں سورہ البقرہ 196 کی طرف. جی. تو 196 کا جو اسٹارٹ کا جو ایک جملہ ہے اس میں لکھا ہوا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. اب ہاں یہاں جیسے وہی بات جیسے ہم پچھلی دفعہ ریپیٹ کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ انہوں نے حج کو حج لکھ دیا، اور عمرہ کو جو عمرہ تھا آیا اس کو عمرہ لکھ دیا. عمرہ یعنی کہ لکھ دیا. عجیب بات ہے کہ پہلے جو یہ جو سینٹینس ہے اس میں ان دونوں لفظوں کا انہوں نے ترجمہ ہی نہیں کیا، پہلی چیز. دوسری چیز، اگر ہم اسی ترجمے کو لے لیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے، تو کیا مطلب کہ کیا وہ حج کو انکمپلیٹ چھوڑ کے چلے جاتے تھے، یا جو صحابہ کرام تھے وہ حج کو ادھورا چھوڑ کے چلے جاتے تھے، بیچ میں سے بھاگ جاتے تھے؟ تو یہ آیت نازل ہوئی، کیا یہ اس تناظر میں یہ ترجمہ ہوا ہے؟ تو جی دیکھیں جی سوال. بالکل، یہ بھی سوچا جا سکتا ہے، بالکل سوچا جا سکتا ہے، کیوں نہیں. جی. تو یہ دیکھیں اگر آپ یہاں یہ حج اور عمرہ کا ہی ترجمہ کر دیں تو بات یعنی کہ پوری واضح ہو جاتی ہے، پوری کی پوری آیت کا مفہوم ہی آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بھائی یہاں لکھا ہوا ہے اصل میں آپ کو کمپلیٹ کرنا ہے یہ جو دلائل ہے، دلائل کی ہاں کمپلیشن کرنی ہے اور اس کی مکمل طور پر کنسٹرکشن کرنی ہے للہ کے لیے. اب دیکھیں ہاں جیسے ابھی حمزہ بھائی نے کہا فی اللہ ہے، اب وہاں اللہ میں حج کرنا ہے، اور یہاں جی للہ ہے، یہاں اللہ کے لیے کرنا ہے. جیسے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے محنت کرتے ہیں، ان کے لیے تعلیم کا بندوبست کرتے ہیں، ان کے لیے ضروریات زندگی کا بندوبست کرتے ہیں، تو یہاں بھی جیسے قرآن میں خود اللہ نے اپنے آپ کو رب کہا ہے، رب کرتے ہیں نشوونما کرنے والا، گروتھ کرنے والا، آگے لے کے جانے والا. تو یہاں جو دلائل ہے اور اس کی مکمل طور پر جو تعمیر ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ربوبیت کے لیے کرنی ہے، کنسٹرکشن اس کے لیے کرنی ہے تاکہ معاشرے میں گروتھ ہو، معاشرہ پھلے پھولے، معاشرہ آگے جائے. اور اسی لحاظ سے اگر آپ علمی لحاظ سے لے لیں تو دیکھیں ہمارے ہاں علم کا کتنا فقدان ہے. تو یہاں جی جی اگر بالکل آپ صحیح بات. جی علم کے لحاظ سے لے لیں تو تب بھی بات صحیح آتی ہے. یہ تھوڑی ہاں کہ ہم نے کوئی ایک ذات بنا دی ہے، کوئی کرسی پہ کہیں بیٹھی ہوئی ہے اور وہ ہمیں دیکھ رہی ہے اور ہم نے اس کے لیے کوئی پوجا پاٹ کرنی ہے. یہاں جو بالکل للہ صحیح. آیا ہے تو یہاں بالکل دیکھیں کتنا مطلب صاف ہو جاتا ہے کہ آپ نے گروتھ کے لیے، علمی گروتھ جی کے ہاں لیے، دوسری گروتھ کے لیے، جتنے بھی ہیں معاشرہ اوپر جائے گا، یہ آپ کی اپنی ذات اپ لفٹ ہوگی، اس کے بالکل لیے صحیح بات. آپ نے دلائل کی کمپلیشن کرنی ہے اور اس کو مکمل طور پر کنسٹرکٹ کرنا ہے. جی حمزہ بھائی. جی جی ایسا ہی ہے.
تو اب دیکھیں، اب آپ اس کو اب آپ ایسا کیجئے گا، ان جو سن رہے ہیں ان سے یہ بھی گزارش ہے، آپ ہاں کبھی کالم بنائیے اور اس طرف ان کا ترجمہ رکھیے اور اس طرف ہمارا ترجمہ رکھیے، یا اگر آپ کو اس میں کچھ یعنی کہ آپ اس میں کچھ اچھی تبدیلی کر سکتے ہیں وہ کر کے دیکھ لیجئے، تو آپ کو پتہ لگے گا یار اس سے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے۔ اب دیکھیں بالکل یہ صحیح جو بات۔ انہوں نے لکھا ہوا ہے، اب اس کو ذرا اگر ہم آگے لے کے چلتے ہیں جہاں انہوں نے لکھا ہے فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، یہ ہاں کہتے ہیں کہ اگر تم گھیر لیے جاؤ تو جو قربانی میسر ہو، صحیح ہے، وہ دے دو۔ جی جی اچھا، جی جی یہاں ایک بہت اہم چیز جو ہے وہی یہ جو چھوٹے، یہ جو حروف آتے ہیں چھوٹے چھوٹے، یہ ہوتے جی ہاں، چھوٹے ہیں لیکن یہ ان کا ترجمہ ہی نہیں کرتے، نہیں الٹ کرتے، ترجمہ بالکل کرتے ہیں۔ اب دیکھیں بالکل۔ یہاں من آیا ہے، من الہدیے، انہوں نے ہاں من کا، اگر میں نے ان کی گرامیٹیکل، جیسے یہ گرامیٹیکل انالائز بھی کرتے ہیں، کہیں تو انہوں جی نے ہاں، یہ لکھا ہوا ہے کہ من کا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا۔ حمزہ بالکل بھائی یہ انہوں بالکل۔ نے گرامر میں ایکسپلینیشن میں یہ جو صرف و نحو وہ کہتے ہیں نا، کیا بولتے ہیں اس کو، کہ اس کی ہاں ترکیب جس کو کہتے ہیں، اس کی ہاں ترکیب کیا ہوگی یار، میں حیران ہو گیا۔ میں جب دیکھتا ہوں تو یہ انہوں نے بہت بہت ساری جگہ نیچے سٹار کر کے لکھ دیا ہے کہ بھائی یہاں تو من کا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر ہاں کیا بالکل بھی ایسا ہے تو لکھا ہوتا ہے، میں نے خود پڑھا ہے یہ بات، تو میں نے خود پڑھی ہے۔ ہاں۔ تو اب دیکھیں، اب جیسے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ پہلے تو اگر تم کہیں راستے میں ہو، تمہیں کوئی قید کر لیا جائے، یار بھائی کیا ہاں جنگ کرنے جا رہے ہیں ہم لوگ، کیا جنگ کرنے بالکل جا رہے ہیں یا ہماری کسی سے لڑائی دشمنی یہ نپٹانے جا رہے ہیں؟ یہ تو ایسا لگ رہا ہے، یہاں تو ایسا لگ رہا ہے حج کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے۔ اور پھر بالکل جو یہ بالکل انہوں نے جو سب سے بڑا علمی خیانت اور اللہ کے ساتھ، اللہ کے کلمات کے ساتھ جو افترا کی ہے، جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى، تو یہ جو ہاں الہدی ہے، یعنی کہ اگر آپ مائکروسکوپ یا کوئی بھی دوربین، کوئی بھی اینک یا بغیر اینک کی بھی دیکھیں یار، الہدی اہدنا الصراط المستقیم ہاں۔ المہتدین، اس سے یہ لفظ یار کدھر سے انہوں نے قربانی ڈال دی؟ اب دیکھیں تو صحیح، اور الہدی کا مطلب قربانی یار۔ اچھا چلو، ایک الہدی کا مطلب انہوں نے قربانی کر دیا، آگے ہاں ایک اور لفظ آ رہے ہیں نسکن، ہاں نسکن کا ترجمہ بھی انہوں نے قربانی کیا اس کا بھی قربانی کی ہے، بالکل صحیح بات ہے، ایسا یار۔ ہی ہے۔ تو یہ جو من ہے، من جہاں جیسے من الہدی آیا ہے، صحیح ہے، پھر ہاں اسی سے من راسی ہی آیا ہے آگے جا کے، پھر اسی ہاں طریقے سے ایک اور جگہ من الہدی دوبارہ آیا ہے۔ انہوں نے ہاں من میں ڈنڈی ماری، یا ترجمہ نہیں کیا یا اس کا ہم، دوسرا کوئی ترجمہ کر لیا۔ ایسا ہی تو ہوا ہے، بالکل تو ایسا ہی اب ہوا ہے۔ جیسے ہم بات کر رہے تھے، تو کیا مطلب یار، اگر اچھا یہاں کیسی عجیب سا وہ ہے کہ اگر مجھے گھیر لیا جائے گا، یعنی جس نے مجھے گھیرا ہے، چاہے وہ ہاں ڈاکو ہیں جو بھی ہیں، اب وہ ڈاکو جو ہے نا، اب بتائیں ان ڈاکوؤں کو میں کہوں گا یار میرے لیے جو ہے نا یا دمبا یا بکرا خرید کے لے کے آؤ، صحیح ہے یعنی کہ یار تصور کر سکتے ہیں آپ، یعنی مجھے جس نے قیدی بنایا ہوا ہے اس سے میں نے بولوں گا کہ بھائی جا تو ہاں میرے لیے وہ لے کے آ جانور۔ اچھا اسی ہاں بات کو جب اگلے سینٹنس سے لنک کرتے ہیں، وہاں لکھا ہوا ہے وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَدْيُ مَحِلَّهُ، وہ کہتے ہاں ہیں اس وقت تک ٹینڈ مت کرواؤ، اس وقت تک جب تک ہاں آپ کا جو بکرا ہے نا وہ مکہ نہیں پہنچ جاتا، صحیح ہے۔ قربانی کی جگہ نہیں پہنچ جاتا، ہاں یعنی البیت العتیق کے پاس جب تک وہ نہیں پہنچ جاتا تب تک ٹینڈ نہیں کراتے۔ ہاں، ٹینڈ نہیں کرانا۔ اچھا پھر کہتے ہیں جیسے ہی آپ کو انفارم کر دیا جائے کہ آپ کا بکرا مکہ پہنچ جائے تو آپ ٹینڈ کرا لیں۔ اب ہاں یار اندازہ لگائیں، مجھے جس نے قید کیا ہے، پہلے تو ہاں مجھے، کیونکہ ان کے مطابق جو ہے نا، جس کی آپ قربانی دو گے، جس بکرے دمبے کی، وہ بالکل صاف ستھرا ہونا چاہیے، اس میں کوئی نقص نہیں ہونا چاہیے، صحیح ہے۔ تو ہاں پہلے جس یہ نے یہ یہ چیز جو ہے، جی جو آپ کہہ رہے بکرے میں نقص نہیں ہونا چاہیے، چوٹ لگی نہیں ہونی چاہیے، یہ تو آیا ہی بائبل سے ہے۔ اس پہ میں نے بالکل اپنی سیریز جو بلنڈر بڑے بڑے، اس میں پورا بائبل سے نکال کے میں نے کیے ہیں اس پہ لیکچر۔ بالکل حمزہ بھائی، بالکل مجھے یاد ہے، میں نے دیکھا ہے آپ کا وہ لیکچر۔ اور ہاں پتہ ہے کیا، آپ دیکھیں نا، مجھے گھیرا ہوا ہے لوگوں نے، صحیح ہے، مجھے ہاں قید کیا ہوا ہے، پہلے میں ان کو انسٹرکشن دے رہا ہوں کہ مجھے ایسا دمبا بکرا یا بیل لے کے آؤ جس میں کوئی نقص نہ ہو، پھر میں کہہ رہا ہوں ان کو کہ یہ مکہ بھی پہنچ جانا ہے،
پھر میں ان کو ہاں کہہ رہا ہوں کہ مکہ پہنچانے کے بعد آپ نے اپنے ساتھ نائی بھی لے کر آنا ہے, صحیح ہے, وہ نائی ہاں لے کے آئے بالکل. گا. یار یہ کیا ماحول ہو رہا ہے کیا, یعنی کہ یہ آپ قیدی بنے ہوئے یا یہ آپ کو جو ہے نا انہوں نے اپنا سردار بنایا ہوا ہے. ہاں یہ بالکل آپ ایسا ہی. تھوڑا سا عقل پہ ہاتھ ماریں کہ یار کہ یہ قرآن کیا گنجا ہونے کے لیے, بکروں سے کھیلنے کے لیے, دمبوں سے کھیلنے کے لیے آیا ہے. اور الحدیث چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ ہدایت سے لنک ہے, جس کو آپ نے جو ہے نا وہ بنا دیا, قربانی بنا دیا. تو جی ہاں. اصل میں یہاں جو بات ہو رہی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. اب دیکھو پچھلے سینٹنس میں کہا جا رہا ہے کہ آپ نے کمپلیشن کرنی ہے دلائل ہاں کی, اور اس کو مکمل طور پر کنسٹرکٹ کرنا ہے تاکہ آپ کا معاشرہ پھلے پھولے اور آگے جائے. اب دیکھیں جیسے آج ہم مختلف بورڈوں پہ یا فیس بک پہ جب یہ چیزیں رکھتے ہیں تو نیچے آرگومنٹس ہوتے ہیں, صحیح ہے, بالکل. وہ بولتے ہیں اس کا ترجمہ بتاؤ, یہ کدھر سے لیا, فلانا کدھر سے لیا, اس کا تو وہاں. تو یہی آگے بات کہی جا رہی ہے کہ اگر تمہیں گھیر لیا جائے دلائل کے لحاظ سے, اب ہاں اگر آپ نے دلائل سامنے رکھے ہیں مکمل کنسٹرکٹ کیے ہیں, تو اب کیا ہوا, اب لوگ بول رہے ہیں یہ کدھر سے لے کے آئے ہو, یہ ہاں آپ یہ جو گرامر ہے, یہ گرامر یہ حرف جارا ہے, یہ جو ہے نا مضاف ادھر آ گیا ہے. یہ ساری باتیں اس لحاظ سے اگر آپ کو گھیرا جائے تو کہا ہاں جائے کہ آپ کے پاس جو خاص ہدایت میں اس وقت اویلیبل ہو وہ پیش کرو ان کے سامنے. بالکل صحیح بات ہے, تو وہی یہاں کرنا یہ ہے. جی حمزہ بھائی, میں یہ جو اگلا سینٹینس ہے اور اس کے بعد جب آگے یہ جو انہوں نے ٹن کرانا رکھ لیا ہے, بھائی میرے یہاں ٹن کرانے کی بات نہیں ہو رہی ہے, ہاں یہاں بالکل صحیح. بات ہو رہی ہے اپنے خیالات اور اپنے سوچوں کی. یعنی آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے سوچوں اور اپنے خیالات کو جو ہے نا اس میں انکلوڈ نہیں کرنا. ہاں اس بالکل صحیح طرح بات ہے. اس خاص ہدایت میں اپنے سوچوں کو نہیں انکلوڈ کرنا. یہاں بات بالکل یہ صحیح ہو بات. رہی ہے. تو یہ اچھا دیکھیں, اچھا, یہاں جی آپ حمزہ بھائی. غور کریں تو لکھا ہے کہ ٹینڈ کرا لو, اور ٹینڈ جو ہے وہ مرد اور عورتوں دونوں نے کرانی ہے. واہ واہ ٹھیک حمزہ ہے, بھائی. صرف مردوں نے نہیں کرانی. یہ حکم اگر الحج اور العمرہ کا دونوں کے لیے, تو زمائر جو آ رہی ہیں وہ دونوں کے لیے, تو عورت کی ٹینڈ تو یہ کراتے نہیں, قرآن کے مطابق کرانی چاہیے نا بھائی. بہت اعلیٰ حمزہ بھائی. اور اچھا ٹھیک ہے. یہ پتہ ہے کیا کرتے ہیں, یہ عورتیں جو ہے نا اپنی پوچھ کا جو چھوٹا تھوڑا سا ایسے نا وہ کاٹ دیتی ہیں یار. یہ یعنی کہ یہ آیت پہ عمل ہو رہا ہے. ہاں تو اب دیکھو یار. جی تو اور اچھا پھر آگے جو بات آ رہی ہے وہ اور بھی انٹرسٹنگ ہے. اس میں لکھا ہے فمن کان منکم مریدن, صحیح ہاں ہے. اب کہہ رہے ہیں اگر تم میں سے کوئی مریض ہو, او بھی ازن, یا ہاں تکلیف میں ہو, من راسی ہی اس کے سر, ففدیہ تم من سیامن, تو آپ نے ہاں فدیہ دینا ہے روزے سے, صحیح ہے. روزہ اچھا رکھنا ہے. ہاں, اب آپ اندازہ لگائیں اللہ کی آیتوں میں کتنا بڑا تضاد انہوں نے پیدا کر دیا. مجھے تو جی ہاں. رمضان کے روزے میں کہا تھا کہ اگر تم مریض ہو تو روزے نہیں رکھو, صحیح ہے نا. ہاں, یہاں تو میں مریض بھی ہوں اور میرے سر میں بھی درد ہے, یعنی کہ میرے سر روزے میں رکھنا. تکلیف بھی ہے. یہاں تو ڈبل ہو گیا, یعنی کہ حالانکہ مریض پلس. جی حالانکہ ایسی کیفیت میں تو دوائی لینی چاہیے. بالکل. تو اور نہیں انہوں میں نے یہ کہہ رہا کہا ہوں, کہ روزہ رکھ لو صبح سے ہاں شام تک. ارے بھائی, جس کا بلڈ پریشر سے نسیں پھٹ جائے تو جو مر گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ وہ شہید ہو جائے گا ان کی نظر میں. اچھا نہیں دیکھو تو صحیح یار. حالانکہ آپ اچھا دیکھو, حمزہ بھائی ایک اور پوائنٹ, کسی کے سر میں درد ہوتا ہے یا کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہ اس کو فوراً کہتے ہیں بھائی دوائی لے کے آ جا, تیری لائف بڑی قیمتی ہے, یہاں روزے ہاں. رکھوائے جا. اچھا حمزہ ٹھیک ہے. بھائی, کیا سر میں جو یہ کہہ رہے ہیں یہ جو سر میں زخم یا تکلیف, یہ مرض نہیں ہے کیا جو مریض علیحدہ سے لکھا ہے انہوں نے؟ اب دیکھو انہوں نے لکھ دیا ہے یار, اب کہہ رہے ہیں کیا. بھائی آپ دیکھیں نا, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن اصل میں آیا کس لیے ہے, کس چیز کی کتاب ہے, کیا ہمیں سمجھانا چاہ رہی ہے, ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے. بھائی میرے اگر اس کو آپ وہ ہارٹ فیلئر والا مریض یا دوسرا مریض لوگے تو یار وہ دوسری کتابیں اس مرض کے بارے میں بڑی بہترین طریقے سے گائیڈ کر رہی ہیں ہمیں. آپ نے ہاں بالکل قرآن کو ایسے. کدھر سے لنک کر دیا, یہ میڈیکل اور یہ ہاسپٹل, اور ان سے آغا خان ہاسپٹل اور ان ہاسپٹلوں سے آپ لنک کرو. خدا کا خوف کرو, یہ جو مریض کی بات ہو رہی ہے, فی قلوبہم مرض ہاں فزادہم اللہ مرضا, او بھائی میرے یہ اس مرض کی بات ہو رہی ہے, نفاق, منافقت, منہ پہ کچھ اور دل میں کچھ اور.
یہاں ہاں اس کی بات ہو رہی ہے کہ جب آپ دلائل کنسٹرکٹ کر رہے ہو، اگر تم میں اس قسم کا مرض ہے نفاق کا، یا آگے جو اذن لکھا ہوا ہے، یا تم اللہ کی آیتوں کے ساتھ شرک کرنے والے ہو، یا اس کے بالکل صحیح ساتھ بات کچھ ایسی چیزیں کرنے والے ہو من راسی، اپنی خیالات میں سے، تو آگے لکھا ہوا ہے ففدیتن. یہ جو ففدیتن ہے نا، ایک ایک ہاں ایک ایک آیت میں انہوں نے خود اس کا مطلب آزادی دینا لکھا ہے. صحیح ہے، آزادی بالکل یا ایسا ہی ہے. ہاں. تو بھائی یہاں کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ جو دلائل تم کنسٹرکٹ کر رہے ہو، اگر تمہارے دلوں میں نفاق کا مرض ہے، یا تم مشرک ہو، تو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنے آپ کو مکمل طور پر ان مشرکانہ عقائد اور اس جو مفسد، یہ جو فساد والی چیزیں ہیں، اس سے سب سے پہلے اپنے آپ کو مکمل طور پر آزاد کرنا ہے، ہاں مکمل بالکل طور ایسا پر ہی. آزاد کرنا ہے. ہاں تو اب دیکھیں نا، یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ آپ نے للہ کے لیے کرنا ہے، ربوبیت کے بالکل. لیے کرنا ہے، معاشرے کو اپ لفٹ کرنا ہے. تو اگر اس میں آپ کے ذاتی خیالات آ جائیں گے، یا ایسی باتیں آ جائیں گی جس میں فساد فی الارض ہو سکتا ہے، یا کچھ ایسی اپنی ایسی چیزیں آ جائیں گی جو قرآن سے لنک نہ کرتی ہو، جو ہاں شرک کے زمرے میں آتی ہو، تو یہاں کہا جا رہا ہے اور اس سے اپنے آپ کو مکمل طور پر آزاد کرنا ہے. اور آگے اس کا پروسیس بھی بتایا جا رہا ہے، من بالکل. سیام، رک کر، تدبر کر کے، غور و فکر کر کے، ہاں اور او صداقت، یا اس کو مکمل طور پر اس کی صداقت کنفرم کر کے کہ وہ بالکل سچی صحیح بات بات. ہے یا جھوٹی بات ہے، یہ کہا جا رہا ہے. اور پھر کہا جا رہا ہے او نسکن، یا اپنی تمام تر انرجی اس پہ صرف کر کے. تو کہاں ہے اس میں بھیڑ بکرا دمبا، سر میں درد، ٹانگ میں درد، ہارٹ فیلئر اور بخار نزلہ زکام، کہاں ہے یہاں پہ؟ بھائی یہاں دلیلوں کی کنسٹرکشن کی بات ہو رہی ہے، اور حمزہ بھائی نے شروع میں ہی کہہ دیا کہ یہ العلم سے ہوگا، یہ اس خاص علم سے ہوگا جو کتاب میں موجود ہے. اس میں آپ دیکھیں نے میں اپنی اپنے جی پاس جی سے نہیں کہہ رہا تھا، میں نے آیات کے ریفرنسز لگائے تھے. ٹھیک بالکل ہے. بالکل. میں دوبارہ بھی ریپیٹ کر دیتا ہوں. سورہ ال عمران کی آیت نمبر 66 ہے، سورہ ال عمران ہی کی آیت نمبر 61 ہے. آپ دیکھیں تو صحیح ان کو کھول کے ذرا. علم آئے گا تو تب جا کے حج ہوگا، ورنہ ہو نہیں سکتا. یہ الکتاب المبین والا حج ہے، وہ والا نہیں ہے، بخاری والا نہیں ہے جی. جی. تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں اور دیکھیں، یہ سیلف کریکشن کی کتاب ہے. یہ آپ کی ضمیر کو ایڈریس کر رہی ہے، یہ آپ نے خود کرنا ہے. اگر آپ کا ضمیر زندہ ہے تو یہ کتاب ہے ہی ان کے لیے جو زندہ ضمیر والے ہوں. یہ مردہ بالکل ضمیر والے سے کبھی کوئی بات نہیں کرتی، یہ زندہ بالکل ضمیر والے سے بات کرتی ہے. اور زندہ ضمیر والے بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کا ضمیر خود آپ کو اپیل کرے گا کہ آپ جو یہ جو دلائل اور یہ جو سارے کنسٹرکٹ کر رہے ہو، اس سے فساد فی الارض یا دوسری چیزیں تو نہیں ہو سکتی. تو اسی لیے کہا گیا کہ پھر بھی اگر یہ اشکال آتے ہیں تو آپ نے رکنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، تدبر کرنا ہے، یا اس کی سچائی کنفرم کرنی ہے اور اس پہ تمام تر انرجی سرو کرنی ہے. اس کے بالکل بعد صحیح کہا بات. جا رہا ہے فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم سیٹسفائی ہو جاؤ، مطمئن ہو جاؤ، اس کے بعد ہاں پھر کیا کرنا ہے؟ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةَ إِلَى الْحَجِّ، تو ہاں پھر آپ نے خود بھی فائدہ اٹھانا ہے، دوسروں کو بھی فائدہ دینا ہے. وہ جو آپ نے کنسٹرکٹ کیا ہے اس کے ذریعے سے، وہ جو آپ نے کنسٹرکٹ کیا ہے دلائل کے لیے، یہ جو بالکل آپ صحیح نے بات. کنسٹرکٹ کیا ہے اس سے پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ خود بھی فائدہ اٹھانا ہے، دوسروں کو بھی فائدہ اٹھانا ہے. جیسے حمزہ بھائی آج بیٹھے ہوئے ہیں، آج وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ہم مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم نے تو فائدہ اٹھا لیا اور ابھی بھی اٹھا رہے ہیں، اور آپ بالکل کو بھی دے رہے ہیں کہ آپ بھی اس میں غور و فکر کرو. ہمارا یہ کام، ہم خود سفر میں ہے، ہم خود اس سفر میں ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ ان چیزوں میں نہیں الجھے، آپ کو وہ بیس ملے اور اس بیس کو لے کر آپ آگے چلیں. تو بالکل اسی صحیح بات. لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھاؤ اور فائدہ دو. اور پھر آگے کہا جا رہا ہے، پھر اس کے بعد پھر کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں آسانی سے میسر ہو الہدی میں سے، ہاں خاص ہدایت میں سے، یعنی کہ دلیل کا بھی کہا جا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس خاص ہدایت کو بھی کہا جا رہا ہے، اس کو بھی نہیں چھوڑنا ہے، اس کو بھی ساتھ ہاں لے کر چلنے کا کہا جا رہا ہے. اچھا. بالکل صحیح بات ہے.
यहाँ तक अच्छा, कि ये 1 मिनट में जी आपको रोक रहा हूं यहाँ पे। एक जी तो जी मैं इस स्ट्रीम का लिंक लगा दूं कमेंट में, ताकि जिसने बात करनी हो तो वो आ सके, ठीक है। दूसरा बिल्कुल ये है कि मेरे पास जो तर्जुमा है आयत के इसी हिस्से का, वो नमाजी कुरानिस्ट का है, ठीक है। माशाल्लाह। वो मैं आपसे अगर शेयर करूं तो इसने लिखा है, फमन खाना मिनकुम मरीदन औ बिही अज़म मिन रासिही, ठीक है। इसका इसने यहाँ मिन आया हुआ है ना, तो इसने तर्जुमा में मिन का तर्जुमा ही नहीं लिखा। जैसे सब ने नहीं लिखा, इसी तरह इसने भी नहीं लिखा है। तर्जुमा लिखा है, लेकिन तुम में से जो कोई मरीज हो या इसके सर में कोई तकलीफ हो, तो फिर आगे लिखा है, फाफिदिया तुम मिन सियामिन औ सदाकातिन औ नुसुक फाइजा आमिन तुम फमन तमत्ता बिल उमराती इलल हज, ठीक है। इसका इसने तर्जुमा लिखा है, सर में कोई तकलीफ हो तो फिर तुम और रोजे से या सदका से या गोशा नशीनी से फिदिया दो, ठीक है। फिर अगला हिस्सा जो आया है, तो इसने इसमें बिल उमराती में बी का तर्जुमा भी खा लिया है। बी हरूफे जारा है, उसका तर्जुमा खा लिया है। और इसने यहां पे मिन का तर्जुमा भी खाया है, और बिल उमराती में बी का तर्जुमा भी खा लिया है। ये तो हाल है यार। अच्छा, नीचे इसने जो लिखा है वो लिखा है कि हज तुमत्ता क्या होता है, अलग से लिखा है। लिखा है कि हज तुमत्ता के मानी सहूलत से फायदा उठाना। इस तरह का हज करने वाला उम्रा के बाद एहराम उतार देता है और हज के लिए दोबारा एहराम बांधता है। इस तरह का हज करने वाले को इसने लिखा है कि क्या कहते हैं, कहां चला गया यार, आगे पीछे हो गया, मुतमत्ती यानी फायदा उठाने वाला कहा जाता है। और इस तरह का हज करने वाले को तवाफ अलविदा के बाद सफा और मरवा भी करना है। अब आप अंदाजा लगाएं, ये आदमी स्कॉलर है बहुत बड़ा, और हाल देख लें, आपके सामने है इसका हाल, इसका आपके सामने है कि ना इसने ये बताया है कभी किसी को सफा क्या है, ना बताया कि मरवा क्या है। तवाफ जो के मानी ही नहीं है, तवफ़ा का मानी तवाफ नहीं है, बल्कि तवाफ तो इसम मसदर खुद है, उसका तर्जुमा नहीं करते, नीचे तर्जुमा में तवाफ लिख देते हैं। ये तो हाल है यार। अच्छा, अब आप कंटिन्यू करें जरा। जी बिल्कुल, आपने ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो मिन हो गया, ये जो हाँ बाज़ेर भी हो गया। हमने पिछली दफ़ा भी जो सफ़ा और मरवा में जो बिहिमा आया था, जिसका तर्जुमा इन्होंने बैना हुमा के लिहाज से कर दिया था ताकि अपना हाँ अकीदा साबित कर सके। और यहाँ तो इन्होंने मिन का पता नहीं, मिन एक जगह तो नहीं आया, मिनल हदी एज इट इज़ 2 दफ़ा आया है। फिर इसी हाँ तरीके से मिन से या मिन, और ये जो मिन जो है ये सियामन के साथ भी इंक्लूड है, सदाकतन के साथ भी और नुसुकिन के साथ भी है। इनमें हाँ से आपने कुछ करना है, तो ये इन्होंने भी हाँ, नहीं किया। फिर मिन नहीं करते, नहीं रासी ही, करते, तर्जुमा नहीं करते भाई। हाँ, और मिन रासी ही यानी कि मिन कितनी जगह आया, वहां भी नहीं किया। फिर जो ये अच्छा, आया ना यहाँ पे बे, आप जी देखें जी ना कि फ़इन उहसिरतुम फमस्तैसरा मिनल हदी, तो यहाँ पर मिन का तर्जुमा ही नहीं करते। नहीं किया। क्यों नहीं करते, उसकी वजह यह है कि अगर तर्जुमा कर देंगे तो कहेंगे कुर्बानी में से कुछ देना है। यहाँ इन्होंने पूरी की पूरी कुर्बानी डालनी थी, मिन के तर्जुमे को ही रगड़ा मार। यार क्या यानी कि हमजा भाई, यानी कि ये अगर कोई अकल वाला पढ़े भी ना यार, वो बंद ही कर दे इस किताब को यार। आप यकीन नहीं नहीं, करेंगे, अपने हर तरफ। सामने है, आप देखे ना कि जो सच वाला चैनल चलाता था, अब वो कुरान वाला चैनल चला रहा है, यूट्यूब चैनल। वो तो उससे तो ये बात करने ही नहीं जाते हैं डरते हुए। देखिए, हम अगर मुरव्वजा तर्जुमा को मानते होते ना, तो हम जरूर जाते उससे बात करने। हम नहीं मानते, तो हम जब जाके कहेंगे तो वो कहेगा कि भाई वो दूसरे उलमा तो मानते नहीं, तुम्हारी कौन सुनेगा। ठीक है, हमारा, हाँ, हमसे बात करे तर्जुमा उस वाले से हट के, तो हम तैयार बैठे हैं कि किसी भी वक्त जा सकते हैं। लेकिन ये लोग जो हैं, चाहे नमाजी कुरानी हो, जो भी हैं, अपने बिल्लों में छुपे हुए हैं, जाती नहीं उससे बात करने। ठीक है भाई, जब ऐसे तराजम किए तो जाओ ना भाई, उससे बात करो जाके, नहीं जाते। अच्छा हमजा भाई, आपकी इस बात से मुझे याद आया, इसने हाँ एक सूरत भी लिखी है शायद। मैं उस हाँ, दो सूरत का
हाँ, कौन सी सूरत है वो? 2-3 लिखी हैं भाई। हाँ, इसने जो लिखी ना, तो हाँ, एक तो मैं इससे पहले भी गया हूँ ना उसके पास, वो मुझे ना 2 मिनट नहीं बर्दाश्त करता। मैंने इसको बोला रखो सामने ना, और मैं अच्छा, यही 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 जो अरबी में ओरिजिनल जो कुरान में है ना, मैं वो सामने रखता हूँ। और मैं देखो मैं हाँ, कैसे तुम्हारे उसकी ना बताता हूँ कि तुमने जो ड्रामा किया हुआ है, ये किस अच्छा, तरह मैं झूठ साबित करता हूँ। वो हाँ, पहली जो आयत उसने रखी ना, आयत का सिर्फ 2-3 वर्ड थे। वो जब मैंने हाँ, इसको कंपेयर करके बताने लगा, मैंने कहा आप, हमने सिर्फ ये नहीं देखना, हमने देखना है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। ये थोड़ी इम्पैक्ट। के जेर जबर आपने मिला के एक चीज बना दिए, काफिया रदीफ के मिला के। ओ भाई, वो कोई मफहूम भी तो देगा, उसका हाँ, कोई बिल्कुल। मफहूम भी होगा, वो माशरे में एप्लीकेबल है या नहीं है, या मेरी जात पे एप्लीकेबल है। जब मैंने इस लिहाज से बात की, उसने फौरन फौरन उतारो इसको। और फिर वही जो ये रोना रोता है, मैंने 20 साल गुजारे तुम लोगों में, और फलाना डिमाका मैंने। हाँ, यार, तो ऐसी यानी कि उटपटांग बातें फिर शुरू कर हाँ, देता है। अच्छा, ये कुछ दोस्तों के कमेंट्स हैं, इनको देख लेते हैं। तो बिल्कुल डीपर बिल्कुल। साहब है हमारे के, इन्होंने लिखा है कि आपका टॉपिक टाइटल रोमन इंग्लिश में या रोमन उर्दू में नहीं है। यानी कि इनके ये कहने का ये है कि रोमन इंग्लिश में टाइटल लिखा करें, शायद उर्दू पढ़नी नहीं आती होगी इनको। ठीक है। हमारे खुर्शीद अवान भाई हैं, खुर्शीद साहब सलाम अलैकुम। फिर फर्रुख गुलजार भाई इब्तदा में ही आपसे मुखातिब है, बिल्कुल सही कहा आपने गुलजार भाई, बिल्कुल सही कहा। तो फिर खुर्शीद अवान कह रहे क्या कमेंट से बनी हुई दीवार पर कंकर मारने से शैतान रजम हो जाता है? यानी कह रहे हैं सीमेंट से बनी हुई दीवार पर कंकरियां मारने से शैतान को रजम हो जाता है। खुर्शीद साहब, यहाँ तो कंकरियां जो है वो अपने सरों पे मारनी चाहिए। आप देखें कि इर्द गिर्द शैतान ही घूम रहे हैं। कोई एक बंदा आप देख लें, कोई ईमानदार, मैं कहता हूं लाखों में से एक आदमी मिलेगा, वरना मिलेगा ही नहीं। कंकरियां तो खुद को मारनी थी, ये जाके पिलर को मार रहे हैं। हमारे जो हैं स्वराज्या भाई हैं, स्वराज्या भाई ऐसा ही कुछ नाम है इनका। लोग कुरानिस्ट को काफिर कहते हैं, इसका जवाब दें प्लीज। देखिए, कुरानिस्ट जो है सबको नहीं कहते। जो कुरानिस्ट सिर्फ कुरान की बात करता है उसको कहते हैं, क्योंकि कुरान मजीद में इनके अकायद वाली चीजें है ही नहीं, इस वजह से वो कहते हैं। फिर कहते हैं, फिर इन्होंने लिखा है कि लोग कुरानिस्ट को काफिर, ये 2 बार इन्होंने, 3 बार बल्कि किया है, 4 बार, 5 बार, 6 बार एक ही सुबहान कमेंट कर। रब्बिल अजीम नहीं होता। वो लगता है, और वो किया इन्होंने। नहीं, असल में ये चाह रहे थे कि इसका जवाब होना चाहिए, इस वजह से बार बार इन्होंने किया। थैंक यू यार, आपने स्वराजिया भाई कमेंट किया है। इमरान खान भाई हमारे हैं, सलाम अलैकुम ब्रदर फ्रॉम इंग्लैंड, इंग्लैंड से हैं अपने इमरान खान भाई। फिर इमरान खान भाई दूसरा दूसरा कहते हैं कि यस माय ब्रदर, इट इज इस्लाम ऑफ द यहूदियंस, यानी यहूदियों वाला इस्लाम है अब बाकी, और बुखारा वाला है या पर्शियन वाला है। आई एम अफेर्ड देर इस्लाम इज नॉट इस्लाम ऑफ अल्लाह। बिल्कुल सही कहा इमरान खान भाई, आप अल्लाह वाला इस्लाम ये नहीं है। खुर्शीद भाई कह रहे मेरा ख्याल में इब्राहिम भाई को जख्म की जुकाम। शिकायत रही है, ये मेरे ख्याल ऐसा से वो मरीजन था, उसके लिहाज से उन्होंने कमेंट किया मेरे होगा। ख्याल से उसके लिहाज से लिखा। इमरान भाई कह रहे हैं फिर दोबारा से कि वेल सेड हमजा भाई, थैंक यू इमरान भाई। इमरान खान कह रहे हैं दे मेड इट ऑन पर्पस फॉर देयर ऑन बेनिफिट। बिल्कुल सही बात है, अपने फायदे के लिए उन्होंने बनाया। हुकूमत सऊदीयन जो है इन्हीं के पैसों पे पल रही है, और सालाना चंदा ट्रंप को देती है, ट्रंप अभी लेके गया है। ठीक है, और उन्हीं पैसों से वो असला बना के इन्हीं पे फूंकेगा। ठीक है। इमरान खान भाई थैंक यू। बेबी बुक खरी इस्लाम इज ऑल अराउंड माय ब्रदर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इमरान खान भाई कह रहे हैं एग्री हैं हमजा भाई आप लोगों से। फर्रुख गुलजार कह रहे हैं एक्सीलेंट जॉब बाय बोथ ऑफ यू, कैंडली कीप इट। कह रहे कि इसको जारी रखें, बहुत अच्छा काम कर रहे हो।
ایسا کر کے مجھے زیادہ انگلش نہیں آتی ہے یار، بس گزارا یہ آگے کہہ رہے ہیں کہ اس کو ذرا آسان الفاظ میں کیا نام ہے فاروق گلزار بھائی، ذرا یہ آیت کو ایکسپلین کرنے کے بعد نا اس کو دوبارہ آسان الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ دیں گے. یہ سرفراز احمد خان بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عمرہ کے معنی بتا دیں، اب بتائیں جی. یار عمرہ کے ابھی معنی کیے، وہ جو عمرہ شروع میں ہے مکمل طور پر کنسٹرکٹ کرنا. ہاں، کنسٹرکٹ کرنا، آباد کاری کرنا، یا کسی چیز کا مکمل طور پر جائزہ لے لینا. ٹھیک ہے، جی یہ اس کا ہوگا. فاروق گلزار کہہ رہے ہیں ڈیڈ نبی محمد نے نماز پڑھی، یعنی کہ کیا نبی محمد نے نماز پڑھی؟ میریجز آف نبی پیس بی اپون ہم اینڈ ڈیڈ ہی پرفارمڈ حج ایز بینگ سیڈ، یعنی آخری خطبہ جو ہے اس کے متعلق کچھ کہہ رہے ہیں. دیکھیں فاروق گلزار بھائی، سورہ 48 کی آیت نمبر 25 کے مطابق تو جو مسجد حرام جائے گا ان کو روک رہے ہیں، ان کے جانوروں کو بھی روک رہے ہیں. اگر روک رہے ہیں تو حج کیسے کیا ہوگا بھائی؟ اب خود سوچے، جب روک رہے ہیں تو حج کیسے ہو گیا ہوگا؟ تو یہ تاریخ سے ہٹ کے میں بات کر رہا ہوں. تو یہ کچھ دوستوں کے کامنٹس تھے. اب آپ ابراہیم بھائی وہیں سے شروع کریں. جی اب دیکھیں، جیسے کہا کہ جب آپ اطمینان پا جائیں اور آپ کو ایسا محسوس ہو کہ بھائی اب میں نے جو نا کنسٹرکشن صحیح کر لی ہے، تو پھر کہا جا رہا ہے کہ اب آپ اس کے ذریعے فائدہ اٹھائیں اور فائدہ دیں دوسروں کو. اب پھر آگے کہا جا رہا ہے فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ. اب دیکھیں، جیسے میں نے کہا کہ یہ سیلف کنسٹرکشن کی کتاب ہے، آپ زندہ ضمیر کی کتاب ہے. آپ نے اپنی جو کیا نام ہے غلط چیزیں ہیں آپ کے اندر، یا آپ کے جو غلط خیالات ہیں، یہ خود ہی آپ نے کلیئر کرنا ہے. تو یہاں اسی لحاظ سے بات ہو رہی ہے کہ اگر آپ یہ چیزیں نہ کر سکیں، اگر آپ کنسٹرکٹ یعنی کہ اس کو ری کنفرم نہ کر سکیں یا اس پہ انرجی نہ لگا سکے، تو یہاں کہا جا رہا ہے اگر آپ یہ نہ کر سکے تو بس آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے وہ جو چیزیں ہیں پیچھے جو لگتا ہے کہ آپ اس کو اپنی طرف سے انکلوڈ کر رہے تھے، یا آپ اس میں ایک ایسی باتیں لکھ رہے تھے جو قرآن کے اگینسٹ جا رہی تھی، تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ آپ نے مکمل طور پر اس پوائنٹ کو کلیئر کرنا ہے. یعنی کہ آپ نے اگر آپ رک نہ سکیں، ڈٹ نہ سکیں، صبر نہ کر سکیں، ری کنفرم نہ کر سکیں، اس پہ انرجی نہ لگا سکے، تو یہاں کہا جا رہا ہے پھر آپ یہ کر لیں، کم سے کم وہ جو مین پوائنٹس ہے اسی کو کلیئر کر لیں دلائل کے بارے میں. یہاں یہ کہا جاتا ہے اور آگے کہا جا رہا ہے وَالسَّبْعَةُ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور یہ پروسیس آپ نے بار بار کرنا ہے جب تک آپ رجوع نہ کر لو. یہاں رجوع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ کے تمام دلائل اللہ کے احکامات کے مطابق نہ ہو جائے، تب تک آپ نے یہ پروسیس بار بار ریپیٹ کرنا ہے. تو اور اچھا، بار بار ریپیٹ کرنا ہے. اور پھر آگے کہا جاتا ہے تِلْکَ عَشَرَةٌ کَامِلَةٌ. اچھا، یہاں میں پہلے ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں، آپ خود دل پہ ہاتھ رکھیے کہ یار یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ تین روزے کا کہا جا رہا ہے، صحیح ہے؟ کیا بولتے ہیں، 3 روزے حج میں اور 7 جب آپ تم واپس لوٹو، اور آگے کہا جا رہا ہے یہ ہوئے پورے 10. یار کیا مطلب؟ یعنی کہ اللہ کی کتاب ہمیں حساب کتاب سمجھا رہی ہے کہ بھائی 3 جمع 7 جو ہے نا وہ 10 ہوتے ہیں، کہیں 11 یا 9 نہ سمجھ لینا. تو اس ترجمے کا کیا مقصد ہے؟ یہاں صاف بات ہے کہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ، اگر آپ رک نہ سکو، ڈٹ کر اس پہ غور و فکر نہ کر سکو، تو کم از کم اتنا کر لو کہ جن پوائنٹس پہ آپ کو ڈاؤٹ ہے اس کو کلیئر کرو، اور اس پروسیس کو اس وقت تک بار بار ریپیٹ کرو جب تک یہ دلائل کمپلیٹلی اللہ کے احکامات سے مطابقت نہ رکھتے ہوں. جب یہ مطابقت رکھو تو اس کو کہا جا رہا ہے یہ ہے مکمل طور پر کیا نام ہے، یہ ہے مکمل طور پر سمجھنے سمجھانے کا طریقہ کار. کا عشرۃ کاملۃ. آپ کو دیکھیں پیچھے پورا ایک پروسیس بتایا جا رہا ہے. پروسیس یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے پہلی چیز، آپ نے معاشرے کی گروتھ کے لیے دلائل مکمل طور پر کنسٹرکٹ کرنے ہیں، اور پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ اپنے ذاتی خیالات اس میں شامل نہیں کرنے. لیکن اگر آپ یہ کام کرتے ہو،
آپ اپنے خیالات اس کے ساتھ شامل کرتے تو کہا جا رہا ہے پھر آپ نے رک کر اس پہ تدبر کرنا ہوگا یا ری کنفرم کرنا ہوگا یا آپ نے تمام تر انرجی اس پہ لگانی ہوگی اور اس کے بعد اگر آپ کو اطمینان مل جائے پھر یہ پیش کرنا ہے. لیکن اگر آپ یہ کام نہ کر سکیں تو کم از کم اس کے جو مین پوائنٹس ہیں نا اسی کو ہاں کلیئر کر کے دلائل کے بارے میں جو مین پوائنٹس ہے اس کو کلیئر کرو اور اس پروسیس کو اس وقت تک ریپیٹ کرو جب تک آپ کے دلائل اللہ کے احکامات کے مطابق نہ ہو جائیں. اور یہ ہے مکمل طور پر سمجھنے سمجھانے کا طریقہ کار. تو بالکل جی صحیح بات، حمزہ بھائی. بالکل. اچھا میں یہاں آپ سے شیئر کروں کہ آیت کا فریز ہے فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدِي، ٹھیک ہے. اس کا ترجمہ نمازی قرآن اس نے جو کیا ہے وہ یہ ہے کہ پس جو کوئی وہ آسانی سے ہدیہ دے، ٹھیک ہے. بریکٹ میں لکھا ہے یعنی مویشیوں میں سے. اب اس نے جو ترجمہ کیا ہے نا، اگر اس کی ہم عربک بنائیں، ٹھیک ہے، تو آیت والی تو بننی نہیں ہے. جو بنے گی وہ کچھ یوں بنے گی کہ فمن ہدی من استیسرا، جبکہ آیت کا متن ایسے نہیں ہے. آیت کا متن ہے فمستیسرا من الہدی، ٹھیک ہے. اس نے الٹ کر دیا متن کو. اس کی وجہ یہ کہ قربانی جو ہے مویشیوں والی وہ نکالنی ہے. اب آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے بڑے ایسے لوگوں نے بھی بلنڈر مارے ہیں جو خود کو دائی کہتے ہیں قرآن مجید کا، ایسے بڑے بڑے بلنڈر مارے ہیں. چلیں آگے چلیں آپ. اور جیسے آپ نے کہا من الہدی، تو کیا ہم یعنی کہ آدھا جانور لیں گے اس میں سے یا اس میں سے 2 ٹانگیں لیں گے؟ کیا مطلب ہے ہاں اس کا؟ یہ جو آپ دیکھیں کر نا، رہے ہو فمستیسرا من الہدی، تو یعنی پھر جس کسی نے آسانی سے قربانی میں سے لیا یا آسانی سے قربانی، پھر بس جو کچھ وہ آسانی سے قربانی کرے، ٹھیک ہے، یعنی من الہدی، ہدی میں سے آسانی کرے. سب سے اب آسانی تو یہ ہے کہ اس کی یا 2 ٹانگیں لینی گردن ہے یا 2 سر لینے ہیں، ایسا کر کے کچھ آئے گا اس کا. تو یہ تو مکمل بنتی نہیں ہے. من الہدی جو آیا ہے اس میں سے ہے، پوری ہے ہی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی. آپ چلیں آگے چلیں. اچھا اب دیکھیں آگے ایک بات کہی جا رہی ہے، ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام. اب ہاں اگر ہم ان کا ترجمہ پہلے لیتے ہیں، پہلے جو ہاں انہوں نے 3 × 7 10 کر دی ہے، اب یہ کہہ ہاں رہے ہیں کہ یہ ان کے لیے ہے جو یعنی کہ مسجد الحرام کے پاس نہ رہتے ہوں. ایک کتنا ہاں عجیب سی بات ہے کہ سارے پیسے میں خرچ کروں، صحیح ہے، اور اپنا ہاں وقت بھی میں لگاؤں اور اتنی دور سے بھی آؤں اور ساری پابندیاں بھی میرے لیے. ساری پابندیاں بھی آپ کی. یہ خالق کائنات کا کیسا ایک یعنی کہ عجیب سا انصاف کا معاملہ ہے کہ ہونا ہاں تو یہ چاہیے تھا کہ جو وہاں رہتا ہو وہ زیادہ ہاں کرنا، اس کو زیادہ کرنا چاہیے. میں تو بالکل آلریڈی اپنا پیسہ، اپنا وقت، اپنی توانائی ساری چھوڑ کر آ رہا ہوں اور پلس میرے اوپر ہی اور پابندیاں. بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. یہاں بات ہو رہی ہے کہ یہ سارے، اچھا نیچے کسی نے سیام کے لحاظ سے کچھ کہا ہے. ابراہیم بھائی نے فرمایا کہ حج کی آیتیں سیام کے فوراً بعد، تو کیا یہ، ہاں دیکھو اب دیکھیں یہاں ایک کنڈیشن بتائی گئی ہے. ہاں وہ جو بالکل صحیح. سیام کا کہا گیا تھا، اگر آپ نے اچھے طریقے سے ڈٹ کر صبر کر کے آپ نے اگر یہ کام کر لیا ہے تو پھر تو آپ نے یہ کرنا ہے. دیکھو نا آگے ابھی یہ جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے، ذالک ہاں لمن لم یکن اہلہ، یعنی کہ یہ جو پروسیس کسی خاص اہلیت والوں کو بتایا جا رہا ہے، یہ سب بالکل کو نہیں صحیح بات. بتایا جا رہا ہے. جس نے اچھی طریقے سے سیام کر لیا اس کو تو ضرورت بھی نہیں ہوگی، وہ کبھی ہاں بھی یہ کام نہیں ضرور کرے گا. تو بات ہے. اللہ جو ہدایت دیتے ہیں تو اوور آل دیتے ہیں، کسی ایک خاص بندے کے لیے نہیں ہوتا. تو یہاں ان کے لیے کہا جا رہا ہے، جیسے یہ پوائنٹ اب کلیئر ہو جائے گا کہ بھائی یہ سارے احکامات ان کے لیے ہیں جو ممنوع اطاعت کی جگہ کے قریب بھی نہیں جاتے. یعنی ہاں کہ قرآن میں کچھ ایسی آیتیں ہیں جس میں باقاعدہ بہت ساری چیزوں سے منع کیا گیا ہے. یعنی کہ جیسے لا تقربوا الزنا، صحیح ہے. ہاں اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری آیتیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ یتیموں کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، صحیح ہے. اسی طریقے ہاں سے
شرک کو بھی منع کیا گیا ہے. تو اگر آپ وہ چیزیں نہیں سمجھ پا رہے ہیں اللہ کی آیتوں میں, آپ وہاں نہیں جا رہے ہیں کہ وہاں کس چیز کے بارے میں منع کیا گیا ہے, تو یہ اس لحاظ سے کہا جا رہا ہے کہ جو ان کے قریب نہیں جاتے وہ یہ سارے کام کریں. جو یہ کرتے ہیں, جو ممنوعات کی جگہ, جیسے میں نے کہا لا سے, جو لا کی بہت ساری آیتیں, لا تقربوا الزنا جیسے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا, اسی طریقے سے ایک جگہ لا تقربوا الصلاۃ بھی آتا ہے شاید, اور اسی طریقے سے یتیموں کے مال کے قریب بھی مت پھٹکو, وہ بھی لا والی آیت ہے. تو جو یہ بالکل صحیح آیتوں بات. کو تدبر نہیں کرتے, یہ ان کے لیے کہا جا رہا ہے. اور پھر آپ دیکھیں واتقوا اللہ, آگے کہہ رہے ہیں اللہ کا تقوی اختیار کرو. یار دیکھو ہر آیت, حج کی آپ ہر آیت تو اٹھا کے دیکھ لیں, جو آخرت جو فائنل آرگومنٹ آیت کا ہوتا ہے وہ تقوی کا ہوتا ہے. اور ہم نے بالکل اس تقوی کے ورڈ کے ساتھ اتنا ظلم کیا ہے کہ جہاں یہ ورڈ آیا ڈرو ڈرو پرہیزگار, ڈرو پرہیزگار, یعنی لوٹا لے کے بیٹھ جاؤ یا پھر خوف کھاؤ. ڈر مانی لفظ خوف کے ہیں, وہ الکتاب المبین میں الگ سے مینشن کے طور پہ موجود ہے. ٹھیک ہے, اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کسی کا بھی ترجمہ یہاں اٹھا کے دیکھ لیں, کسی نے بھی المسجد الحرام کے معنی کیے ہی نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے ہی عقیدہ بنا ہوا ہے کہ فلاں ہے جی, ہم فلاں مقام ہے ہمارے لیے مبارک ہے, ہم اس کو مانتے ہیں. اس کا ترجمہ کرنا ضروری نہیں, کیونکہ جیسے ہی یہ کہتے ہیں کہ المسجد الحرام, فوراً ان کے جو دماغ ہیں اس میں وہ فلم چلنے لگ جاتی ہے جو پیدا ہونے سے اب تک وہ ذہنوں میں ڈالی گئی ہے. جی یہ اچھا ہمارے حمزہ بھائی, میں آپ سے ایک اور ریکویسٹ بھی کروں گا, ایک اور اسٹریم آپ لگائیے گا تقوی کے اوپر. تقوی پہ بعد میں کریں گے, پہلے یہ جو حج ابھی تو نہیں, ہاں حج کا اگر ختم ہو جاتا ہے تو ٹاپک تو بہت سارے ہیں, لیکن دیکھیے جب آتا ہے نا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, اور اسی طرح صوم کا کہتے ہیں کہ تم پہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. پھر یہاں آ رہا ہے واتقوا اللہ. اسی طریقے سے وہ جو پچھلی آیت ہم نے ڈسکس کی, 2 دفعہ تقوی کا لفظ آیا. اور خدا کے بندوں, متقی کی پہلی پراپرٹی یہ ہے کہ وہ جتنے من گھڑت عقائد پوجا پاٹ ہے اس کا بائیکاٹ کرتا ہے. بالکل صحیح بات. پہلی پراپرٹی ہے متقی کی, اور دوسری وہ امن لے کر آتا ہے. جی یہ ہمارے ہمپت صاحب ہیں, انہوں نے جوائن کیا ہے. جی ہمپت صاحب کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ ہمپت صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہمپت صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ ہمپت صاحب انمیوٹ کریں اگر آپ نے کچھ کہنا ہے. شکر ہے کوئی ہمت کر کے تو آیا اوپر. جی ہمپت صاحب کچھ کہیں آپ. چلے ہمپت صاحب شاید کچھ سوچ رہے ہیں, یا ہو سکتا ہے وہ سگنلز کا مسئلہ ان کی طرف. آپ اپنی بات کنٹینیو کریں. ہاں, تو جب یہاں آ رہا ہے واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب, بھائی میرے تقوی اختیار کر لو اور جان لو بے شک ربوبیت یا اللہ سخت تعاقب کرنے والا ہے. تو یہاں جو تقوی آیا ہے, تو دیکھیں اگر اس آیت کا سگنیچر اگر تقوی ہے تو پیچھے ہم نے جتنا پیش کیا وہ اس سے لنک ہو رہا ہے کہ وہ آپ کو تقوی یعنی امن کی طرف لے کے جائے گا, پوجا پاٹ سے آپ کو چھٹکارا دلائے گا. جبکہ وہ جو حج ہے وہ تو خود پوجا پاٹ ہے, تو وہ متقی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ قرآن تو آیا ہی متقی بنانے کے لیے کہ بھائی آپ نے متقی بننا ہے. واتقوا اللہ, جیسے میں ایک وہ سورہ ہے, ایک سورہ شورى آئی تھنک, اس میں تقریباً 12 دفعہ فاتقوا اللہ واطیعون, جو بھی نبی رسول تھا اس کا آخری سٹیٹمنٹ یہی ہوتا تھا کہ فاتقوا اللہ واطیعون, کہ بھائی امن لے کر آؤ, پوجا پاٹ سے اپنے آپ کو چھٹکارا دلاؤ. یہ جو یتیم ہے, مسکین ہے, یہ جو قربا ہے, یہ جو تمام کا تذکرہ ہو رہا ہے, ان کو ساتھ لے کر چلنا ہے, ان کو آپ نے اٹھانا ہے پستی سے. تو متقی تو یہ ہوتا ہے, یہ تھوڑی کہ وہ لوٹا لے کے بیٹھ جاتا ہے کسی کیا نام ہے چلے پہ چلا جائے یا کسی کمرے میں چھپ کے بیٹھ جائے. یہ متقی اس کو کہتے ہیں.
تو یہ اچھا میں اس کو ذرا اگر ایک دفعہ پھر پوچھ لیں ہمپت بھائی کچھ کہنا چاہتے تو بول لیں, نہیں تو ہم اس کو آسان زبان میں اس 196 کو سمرائز کر لیں. جی ہمپت بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ان سے, ابراہیم بھائی سے؟ ہمپت بھائی تو کچھ بول نہیں رہے. آپ اس کا آپ ترجمہ لوگوں سے شیئر کر سکتے ہیں تو کریں پلیز ابراہیم بھائی. اس کا سلیس الفاظ میں یہ ہے کہ بھائی دلائل کی کمپلیشن کرنی ہے اور اس کی مکمل تعمیر کرنی ہے, لیکن ربوبیت کے لیے, اس چیز کے لیے جس سے معاشرہ پھلے پھولے آگے جائے, ایسے دلائل اور اس طریقے سے کمپلیٹ کرنا ہے. اور پھر کہا جا رہا ہے جیسے کہ اگر آپ کو کوئی آپ کو کوئی کاؤنٹر کرے, اس بیس پہ کوئی کاؤنٹر کرے, تو اس اچھا وقت اگر آپ کے پاس یہ دلائل اویلیبل نہیں ہو تو جو بھی آسانی سے خاص ہدایت میں سے میسر ہے وہ ان کے سامنے پیش کر دو. پھر کہا ہاں جا رہا ہے کہ اگر کہ تم نے اپنے ذاتی خیالات, ذاتی سوچوں کو اس ہدایت کے ساتھ نہیں مکس کرنا, نہیں ہاں ملانا, لیکن اگر آپ میں یہ چیزیں, یہ مرض موجود ہے, صحیح ہے, یا آپ اس کے ساتھ کچھ ملا رہے ہو, شرک کر رہے ہو, تو پھر کہا جا رہا ہے مکمل طور پر اپنے آپ کو ان چیزوں سے آزاد کرو, اور پروسیس بھی بتایا جا رہا ہے, 3 پروسیس, سیامن. اور زندہ باد پاک ختم شاد باد کشور یاشین صاحب ٹھیک یار یہ کون ہے یار, اس بھائی کو بولو اگر سامنے آ رہے تو ہم لبے آتی بھی پڑھ لیتے ہیں. جی جی حمزہ بھائی ضرور آپ ہیں ضرور. یار, اس کو بولو اگر کر سکتے ہو, نہیں تو اس کو پیچھے اسٹوڈیو میں لے جاؤ, کچھ اور ہی نہ دکھا دے. ہمپت بھائی آپ کچھ بولیں یار. یہ ڈسٹرب کر رہا ہے یار, سارا وہ جو سمرائز کر رہے تھے وہ سارا پاک سرزمین میں چلا گیا. اچھا چلیں آپ شروع کریں, اب اس کو وہیں ہاں, سے کنٹینیو کریں. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ اپنے ذاتی خیالات, اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ نے اگر ایسا کیا ہے, تو 3 ہاں پروسیس بتا رہے ہیں کہ رک کر, صبر کر کے, ڈٹ کر اس میں دوبارہ غور و فکر کرنی ہے, یا پھر ہوں اس کی صداقت یعنی سچائی دیکھنی ہے ری کنفرم کر کے, اور یا پھر اپنی پوری انرجی اس کام پہ لگانی ہے. اور اگر پھر کہا جا رہا ہے اگر تم اگر یہ کام کر لو, تو پھر جو ہے یہ جو آپ نے کنسٹرکشن کی ہے دلائل کی, اس میں سے اگر آپ کو یعنی کہ اس سے آپ فائدہ اٹھاؤ اور فائدہ دو, وہ جو آپ نے ہاں کیا ہے یہ سارے کام کرنے کے بعد, صحیح ہے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ نے یہ کام صحیح طریقے سے نہیں کیا, تو کم ہوں سے کم اس کے جو مین پوائنٹ ہے, یا جو بھی آپ نے دلائل کنسٹرکٹ کی اس کے کچھ مین پوائنٹس تو ہوں گے نا, اس کو کلیئر کر کے وہ دے دو. آپ کی آواز کم آ رہی ہے ابراہیم بھائی, تھوڑا سا آگے کریں مائک کو. اچھا اب آ رہی ہے؟ اب ٹھیک ہے. ہاں, تو میں کہہ رہا تھا کہ اگر آپ یہ اوپر کے 3 پروسیس نہیں کر پاتے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کم سے کم یہ کر لیں کہ مین پوائنٹ ہے اس کو کلیئر کر لیں, اور پھر اس دلائل میں سے جو بھی مین پوائنٹ ہے, اور اس پروسیس کو بار بار ریپیٹ کریں جب تک آپ کے دلائل اللہ کی کتاب سے میچ نہیں کر جاتے, یعنی کہ ہاں اس کے اگینسٹ نہیں جاتے. اسی کو کہا اذا رجعتم. اور پھر کہا جا رہا ہے یہ ہے مکمل طور پر سمجھنے سمجھانے کا طریقہ کار, کیونکہ اگر ہوں پیچھے پورا جو چیز بتائی گئی ہے, اگر اس کو میں 10 کر دوں صرف, تو یار یہ ہوں پیچھے کیا بات بتائی گئی کہ جو 10 ہو گئی. یہ تو یہ اچھا بتایا پیچھے جا رہا ہے کہ کاملتن, کمپلیٹ, مکمل طور پر کامل طریقہ کار ہے سمجھنے سمجھانے کا. اور پھر ہاں اس کو آگے کہا جا رہا ہے کہ یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو آیتیں قرآن پاک میں لا سے شروع ہو رہی ہیں, یا جن میں خاص طور پر کسی چیز سے منع کیا جا رہا ہے, یہ وہ لوگ جب اس کے قریب نہیں جاتے, جو اس کے بارے میں کوئی سمجھ نہیں رکھتے, یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے کسی چیز کو منع کیا ہو اور آپ نے وہ دلائل میں انکلوڈ کر دیا ہو, ہاں تو اسی وجہ سے کہا کہ ان کو منع کیا جا رہا ہے, اور یہ طریقہ کار انہی کے لیے ہے. اور آگے کہا کہ بھائی امن لے کر آؤ, پوجا پاٹ سے کنارہ کشی اختیار کر لو, اور جان لو کہ اللہ سخت تعاقب کرنے والا ہے. جی حمزہ ہاں. بھائی. یہ ہمارے گلزار بھائی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 3 اور 7 کو ٹھیک طرح کلیئر نہیں کیا ہے. میں نے تو 3 7 کہا ہی نہیں ہے.
نہیں میں وہ اس کو اصل میں گنتی ثلاثاتی کو کہہ رہے ہیں تین، اور اس کو اور سبعتن کو کہہ رہے ہیں کہ ساتھ، کہہ رہے ہیں اس کو کلیئر نہیں کیا آپ نے. ہاں دیکھیں سلاستی کہتے ہیں یعنی کہ آپ کی آواز کم آ رہی ہے. ہاں سلاستی کہتے ہیں کسی یعنی کہ کسی مین پوائنٹ کو کلیئر کرنا جب تک آپ کو اس کے بارے میں کوئی کلو نہ مل جائے، کوئی ہنٹ نہ مل جائے، اس کو سلاستی کہتے ہیں. وہ اور سلاستی ایامن ہو گیا وہ دورانیہ جس میں آپ دھندلے پن کو کلیئر کر کے کسی مین پوائنٹ، جیسے ہم بھی بعض اوقات کسی آیت کا ترجمہ نہیں کر پاتے تو ہم ویٹ کرتے ہیں ہمیں کہیں سے کوئی کلو مل جائے، کوئی پوائنٹ اچھا مل جائے. یعنی کہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، جیسے میں ہر ایک کا لیکچر بھی پھر دیکھتا ہوں، پھر میں ڈکشنری بھی دیکھتا ہوں، پھر قرآن کے اندر جا کے وہ ورڈز بھی دیکھتا ہوں، تو وہ پھر ہوں کلیئر ہو جاتا ہے کہ یار وہاں اس کے کیا معنی آ رہے ہیں. تو یہ اچھا اس کو کہا جا رہا ہے. اور سبعتن کہا جا رہا ہے بار بار ریپیٹیشن. یہ اچھا. انہوں نے بھی یہ ترجمہ کیا ہے سبا کا دوسری جگہوں پہ. ہاں سبعتن آیا ہوا ہے بار ہاں بار، تو اس کا ترجمہ ملتا ہے، بالکل ملتا ہے. ہاں تو دیکھیں اب یہ لنک کریں نا کہ کیا وہ آیتوں کے اندر یہ جو ترجمہ ہے یہ لنک ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. تو ہاں سبعتن کہتے ہیں یہی جو پروسیس بتایا گیا اس کو بار بار ریپیٹ کرنا ہے. اور دیکھو جب تک تم سب پلٹ نہیں آتے اس کی طرف، کس کی طرف؟ اللہ کی آیتوں کی طرف. یعنی کہ جب تک تمہارے دیے گئے جو آپ دلائل، کیونکہ ہم اس آیت میں کر کیا رہے ہیں، ہم دلائل کی مکمل طور پر کنسٹرکشن کر رہے ہیں. تو وہ جو کنسٹرکشن ہے جب تک مطابقت نہیں رکھے گی اللہ کے احکامات کے ساتھ، وہ کہہ رہے ہیں اس کو بار بار ریپیٹ کرو. ہاں صحیح ہے. اور اسی کو یہ آگے کہا گلزار گیا. صاحب، فروخ گلزار بھائی، یہ انہوں نے سبعتن اور ثلاثاتی کے متعلق انہوں نے بتایا ہے. تو مزید فروخ گلزار کہہ رہے ہیں کہ بھائی ابراہیم، میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ پہلے سیام کو لیتے اور پھر حج والی اسٹریم کرتے. گلزار بھائی سیام پہ سیریز میرے اس پہ حق اسٹڈیز پر پڑی ہوئی ہے، آپ اس کا جائزہ لے سکتے ہیں. اب ابراہیم بھائی نے کیا سمجھا ہے سیام کو، اس پر بعد میں بات کریں گے. فی الحال تو یہ ٹاپک ہم نے سلیکٹ کر لیا ہے، تو ابھی اس کو کمپلیٹ کریں گے کہ ابراہیم بھائی نے حج الکتاب المبین سے کیا سمجھا ہے. یہ جو بتا رہے ہیں یہ ابراہیم بھائی نے جو سمجھا ہے وہ بتا رہے ہیں ہمیں. جی ابراہیم بھائی. جی آپ نے انہوں نے کہا کہ سیام، تو اگر آپ میرے چینل پہ بھی جائیں تو میں نے یہ جو سیام ہے نا پورا مہینہ میں نے 7 گھنٹے اسٹریم کی ہے. آپ وہاں جا سکتے ہیں، اس کے معنی بھی بتائیں، پوری ہر آیت کی ایون کہ وہ جو مریم کا سونگ تھا وہ بھی ایکسپلین کیا ہے. اور یہ جو سیام کی جتنی آیتیں ہیں اس کو بھی ایکسپلین کیا ہے اور ڈسکشن بھی کیے ہیں. تو وہاں ڈسکشن بھی موجود ہے، جو لوگ مختلف قسم کے سوالات اٹھاتے ہیں وہ سارے میں موجود ہیں. تو اگر آپ وہ دیکھیں گے آپ کو بڑا مزہ آئے گا اس میں. جی اچھا. عمران خان بھائی کہہ رہے کہ امیزنگ ابراہیم بھائی صاحب. جی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ پر اپنی رحمتیں کرے. اور جزاک ماشاءاللہ اللہ عمران خان، جزاک اللہ. عمران خان بھائی، فروخ گلدار کہہ رہے آپ ڈسٹرب کر رہے ہو یہ حج یعنی دلائل کو، سب نے کہاں کرنا ہے، سب تو کسی ایک جگہ نہیں جا سکتے. بالکل نہیں جا سکتے، بالکل نہیں جا سکتے. حج جو الکتاب المبین کا ہے فروخ گلزار بھائی، جیسا کہ میں نے سورہ العمران کی آیت نمبر 61 شیئر کی تھی اور 66 بھی شیئر کی تھی، حج جو الکتاب المبین کا وہ ہوگا ہی تب جب آپ کے پاس یا میرے پاس العلم میں سے آ جائے گا، یعنی خاص علم میں سے آ جائے گا تو حج ہوگا، ورنہ ہو نہیں سکتا ہے. اب خاص علم ہمارے پاس جو ہے وہ کائنات کو بنانے والے کے کلمات ہیں، چاہے وہ الکتاب المبین میں ہے یا کائنات میں ہے. ٹھیک ہے، تو جب وہ آ جائیں گے تو تب وہ حج ہوگا، یعنی دلیل کے ساتھ مباحثہ. اب علم میں سے کچھ چیز آ جاتی ہے تو ظاہر ہے علم میں سے تو دلائل ہی آئیں گے نا. دلیل کے ساتھ مباحثہ کرنا یا دلیل کے ساتھ قانون سازی کرنا، دلیل کے ساتھ قائل کرنا، تبھی آپ کر سکیں گے جب آپ کے پاس کسی بھی ٹاپک پر آپ نے بات کرنی ہے،
چاہے آپ نے اپنے آفس میں کوئی میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے، آپ کے باس نے رکھی ہوئی کہ فلاں بھائی یہ معاملہ بگڑ رہا ہے، اس کے متعلق سب سے رائے لی جائے گی، تو وہ آفس میں آپ جو دلیل کے ساتھ مباحثہ کرے گی وہ حج ہے الکتاب المبین کے مطابق۔ اسی طرح میڈیکل لائن میں ہے، اسی طرح ہر لائن میں جو ہے علم میں سے جب آئے گا آپ کے پاس تب دلیل کے ساتھ مباحثہ ہوگا، وہ کسی بھی چیز کے متعلق ہے۔ جیسا کہ میں نے الکتاب المبین سے آیات آپ کے سامنے رکھی ہیں، تو آپ دیکھیں کسی بھی بات کے متعلق جب علم ہوگا تو تب جا کے حج ہوگا، وہ علم ہونے کے بعد اس کے مبارک۔ اب بات کوئی بھی ہو سکتی ہے، مثال کے طور پہ آپ اگر وہ کر رہے ہو بخاری وغیرہ پر بات، یا اپنے آفس میں بات کرنا چاہ رہے ہیں کسی خاص چیز پر، تو اس کے متعلق پہلے جانکاری لینی ہے، پھر مباحثہ ہوگا، ورنہ ہو نہیں سکتا۔ تو اکٹھے مطلب کسی بھی بات پہ آپ ہو سکتے ہیں، اس کی جگہ کا تعین خود کر کے آپ اپنے آفس میں، اگر آفس کے معاملات میں گڑبڑ ہے تو اس کے مطابق تو آفس میں میٹنگ ہوگی نا، وہاں بیٹھ کے بات چیت ہوگی۔ اگر گھر کا کوئی معاملہ ہے تو وہاں گھر میں بیٹھ کر بات ہوگی۔ یہ الکتاب المبین کا حج ہے۔ جی ابراہیم بھائی، یار یہ ان سے پوچھ لو، کیا نام ہے، ہمپت، اب ہم پر آواز آ صاحب رہی ہے؟ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی ہم یار پر صاحب ہمپت بھائی، آپ بول رہے ہیں، پتہ نہیں پتھر کی طرح سخت ہو کے بیٹھے ہیں۔ یار جناب کچھ ارشاد فرمائے ہمارے لیے۔ یار سمجھ میں نہیں آ رہا اس کو، یار آپ کو کم سے کم اشارہ ہی کر دو، آنکھ کا ہم اشارہ ہی کو کر تو دو، ہے ہاتھ کا پتہ اشارہ کر نہیں، دو ہمپت بھائی، یا چھوڑ اشاروں دیجیے سے اپنے۔ یہ بھی بتا دیں، ہم شاید سمجھ جائیں کچھ۔ حمزہ بھائی یہ ایڈورٹائزمنٹ کے لیے آئے گا؟ اچھا چلیں آپ اچھا کنٹینیو کریں اپنی بات۔ دیکھیں، یہاں تک تو یہ آیت ہم نے کمپلیٹ کر لی اور میرے خیال سے کافی وہ بھی ہو گیا ہے۔ میں تو بولتا ہوں ہاں کہ اب آگے جو ہے پھر جو ایک دو آیتیں نا، وہ دو آیتوں کو ساتھ لے لیں گے۔ ایک تو آپ کی آواز کم آ رہی، مائک قریب کریں۔ ہاں سوری، میں کہہ رہا ہوں اب آگے جو ہے نا ہم پھر جو ایک دو آیتوں کو لے لیں گے، جیسے کہ میں ایک منٹ مجھے ذرا دیکھنے دے کہ کس طرح ہم کر سکتے ہیں۔ 97 جو ہے سورہ البقرہ کی 197 ہاں اشہر معلومات والی، ہاں، یہ 197 ہو گیا اور 9 کی 3 ہو گیا، یہ ہم ایک ساتھ لے لیں گے۔ 9 کی کون سے والی آپ کہہ رہے ہیں؟ 9 کی 3، اچھا ٹھیک ہے، وہ بھی ہے، اور 9 کی وہ دوسری بھی تو ہے نا، حاجیوں کو پانی پلانا۔ ہاں ہاں، لیکن یہ میں حمزہ بھائی میں کہہ رہا تھا اسپیسیفکلی جو حج ہے نا، جو ورڈ ہے ہاں حج، حج ہاں، اس پہ میں کہہ رہا ہاں، اگر آپ اس کو بھی ہے، وہ کون سی ہے؟ وہ حاجیوں کو پانی پلانے والا میرے خیال سے ہاں، حکایت التوبہ الحاجہ، کی آیت نمبر 27 ہے میرے خیال سے وہ۔ ہاں ہاں، بالکل بالکل سمجھ گیا میں، ٹھیک ہے، بالکل سمجھ وہ گیا۔ لازمی، وہ تو لازمی ہونی چاہیے، کیونکہ اس میں تو بڑے بڑے بلنڈر مارے ہیں۔ بالکل بالکل سمجھ گیا میں۔ تو پھر ایسا کرتے ہیں، اگلی دفعہ نا یہ 3 آیتیں رکھ لیتے ہیں۔ ہاں چلیں، ہم اگلی بار یہ تینوں کریں گے، مگر آپ کے پاس کب ٹائم ہوگا؟ آپ کم سے کم یہ تو آپ ایک ویک کا تو بیچ میں ٹائم آئے گا نا ابھی، اگر آپ نے پھر منڈے منڈے کو کو کرنا ہے، رکھتے کب ہیں، کرنا ہے؟ منڈے کو، صحیح ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ بیچ میں ہاں پھر میں یہ کر لوں گا نا، مقام ابراہیم سے جو لوگ کہتے کہ نماز لے لو، ان کو دعوت دوں گا کہ آؤ بھائی، یہ الکتاب المبین میں کہاں لکھا ہے کہ مقام ابراہیم سے نماز لینی ہے؟ بالکل۔ ٹھیک ہے، اور تو کیا وہ صرف دوست، ہاں، اور وہ یہ دیکھنا ہے یار، صرف اپنی مرضی کی چیزیں لینی ہے یا سب کچھ لینا ہے؟ تو یہ تو بڑا ہم بیت کرتے تو رہتے ہیں، پھر بیت کو ہم تو چھانتے رہتے ہیں یہ لوگ۔ ہم تو صرف یہ دیکھنا چاہیں گے کہ الکتاب المبین میں یہ کہاں لکھا ہے کہ مقام ابراہیم سے نماز لینی ہے۔ یہی بالکل کہتے ہیں نا کہ بھائی نمازی، ہمارے جو دوست ہیں نماز پڑھنے والے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں ہم حدیث سے نہیں لیتے، ہم تو مقام ابراہیم سے لیتے ہیں، حدیث والے لوگ جو ہیں وہ غلط بیانی کرتے ہیں،
وہ حدیث سے جو لیتے غلط بیانی کرتے ہیں، حالانکہ حدیث کو ماننے والے ان قرآنسٹوں سے جو کہتے ہیں کہ مقام ابراہیم سے نماز لینی، ان سے زیادہ سچے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ میری نظر سے تو الکتاب المبین میں کہیں نہیں گزرا ہے کہ مقام ابراہیم سے نماز لے لو. ٹھیک ہے، تو میں ان کو دعوت دوں گا بدھ والے دن کہ آئیں بھائی ہمیں بتائیں کہ الکتاب المبین میں کہاں لکھا ہے یہ بات جو آپ کہہ کے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو. یقین کریں اس معاملے میں حدیث کو ماننے والے ان سے لاکھ درجے زیادہ سچے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے، تو آپ فرمائیں اب کچھ. دیکھیں آپ نے بالکل صحیح کہا. ان سے میں یہ بھی پوچھتا رہتا ہوں کہ بھائی آپ جب ادھر بیعت کرتے رہو کہ بیعت وہی ہے، تو میں ان سے پوچھتا ہوں بیعت میں کیا کیا لینا ہے کیا کیا نہیں لینا، کیونکہ جب میں ان ہاں سے اس بیعت کے بارے میں بات کرتا ہوں تو یہ چھانٹی شروع کر دیتے ہیں. اب قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن کی ہم چھانٹی تھوڑی کرتے ہیں، ہم تو ایک ایک ورڈ پہ ہمارا ایمان ہے اور ہم ایک ایک ورڈ لیتے ہیں. لیکن جب ان ہاں سے بات کرتا ہوں کہ بھائی پورا بیعت لینا ہے، آدھا لینا ہے، 70% لینا ہے، کتنا لینا ہے، نہیں جی وہاں بات نہیں کرتے. نہیں اچھا بیعت اب وہاں کالا پتھر ہے، صحیح ہے، وہاں اور ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ بھائی بیعت بولتے کس کو ہیں. وہ جو ہاں سارے کے سارے ہیں وہ بیعت اس کیوب کو کہتے ہیں. اس کیوب کے اندر نہ مقام ابراہیم ہے، صحیح ہے، نہ ابراہیم کا مصلی ہے، نہ امام صاحب کا مصلی ہے، سب اس سے باہر ہے. وہاں صرف ایک کالا پتھر پڑا ہوا ہے اور بس. ہاں تو بھائی میرے آپ کا تو بیعت وہیں سے اڑ جاتا ہے. اور دوسرا ہاں یہ جو قرآن میں اتنی ساری ٹرمینالوجی اور آئی ہیں، المشر الحرام آیا ہے، البیت الحرام آیا ہے، اسی طریقے ہاں سے بالبیت العتیق آیا ہے. یہ مجھے ہاں مینشن کرو یہ کدھر ہے وہاں پہ. ہاں بالکل صحیح بات ہے، ایسی پھر چیزیں وہ نہیں ہیں. کنکریاں وہ جو تین نہیں جی ہم وہ نہیں لیتے. اور کیوں نہیں لیتے؟ اب بیت سے بھگا دیتے ہیں ان کو. ایک طرف بیت کرتے رہتے ہیں، جب شیطانوں کی بات آ جاتی ہے وہاں سے بالکل ہٹا دیتے ہیں اور اپنی مرضی سے اس کی. اور اب جو ہے یہ کہتے ہیں اللہ نے بیت بنایا. اللہ نے کتنا بڑا بیت بنایا تھا جب اوریجنلی جو بیت تھا جو آپ کہتے ہو اللہ نے بنایا تھا، یہ جو ابھی بنا ہوا ہے یہ تو سعودی اور شہزادوں نے بنایا ہے. بالکل صحیح بات. قرآن جو ہے اس میں ایک حرف ایک زیر زبر بھی کوئی ایڈ یا سبٹریکٹ کر سکتا ہے؟ اگر وہ ہاں شہزادہ ہی کیوں نہ ہو، بہت ایون کہ نبی یہ جو رسول کے بارے میں قرآن پاک میں آیا ہے وہ تو ہاں اس سے ایک لفظ اپنا زیادہ بھی نہیں بیان کر سکتا. وہ ہاں تو ہاں پھر بالکل. بیت ہے. دیکھیں حمزہ بھائی آپ خود بتائیں یار، ایک طرف بولتے ہو اللہ نے بنایا، کیا اللہ نے آدھا بنایا تھا، چھوٹا بنایا تھا؟ یہ جو اس وقت سعودی عرب میں موجود ہے یہ تقریباً 80% 80% جو اس کی یہ کنسٹرکشن ساری ہوئی ہے یہ تو ان شہزادوں نے کی ہے، اللہ نے تو بالکل نہیں کی. نہیں ہمارے ہاں یہ آیت پیش کی جاتی ہے کہ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام. جی ٹھیک ہے، یہ آیت پیش کر کے کہتے ہیں کعبہ جو بیت الحرام ہے وہ اللہ نے بنایا ہے. ارے بھائی کعبہ کے معنی نہیں کرتے، حرام کے معنی محترم کر دیتے ہیں. محترم کا تو تعلق ہی نہیں ہے الحرام سے، مصدر ہی الگ الگ ہیں دونوں کے. ٹھیک ہے، بالکل. پھر ایک آیت ہے سورہ نحل کی آیت ہے، میرے خیال سے 69 ہے، میں نکال بھی لیتا ہوں. تو اس کے مطابق جو ہے اللہ نے جو بیوت بنائے ہیں وہ تو چمڑے کے بنائے ہیں. ٹھیک ہے، چمڑے جی کے بیوت بنائے ہوئے ہیں اللہ نے. تو یہ اگر تو یہ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام جو ہے اگر تو ان کے والا ہے تو یہ چمڑے والے بیوت کہاں ہیں؟ پھر وہ بھی تو ایگزسٹ کرنے چاہیے نا بھائی روئے زمین پر. کہاں ہیں وہ یہ دکھا نہیں پاتے ہیں پھر. تو یہ یار ساری چیزیں ہیں ہمارے ہاں یہ ساری چیزیں عام کر کے رکھی ہیں. اصل میں عقائد جب تھوپتے ہیں نا الکتاب المبین پہ تو پھر ان کو یہ جو اپنے عقائد ہیں وہ بیان کرنے پڑتے ہیں ساتھ ساتھ. ارے بھائی ان یہ سے ایک بندے سے بات ہوئی تھی، وہ اس نے نا یہ جو کالا جو سیاہ پتھر ہے جس کو یہ حجر اسود کہتے ہیں اس کو بھی ہاں اس نے ایکسپٹ کر لیا. بولتا ہے کیا ہوا قرآن میں نہیں ہے؟ تو ہاں میں نے کہا پھر ڈکلیئر کرو نا، پردوں کے پیچھے کیوں چھپے بیٹھے ہو؟ سامنے آؤ، ایکسپٹ کرو کہ بھائی ہم بخاری اور ان سب کو مانتے ہیں، جھوٹ مت ہاں بولو. بالکل صحیح بات ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں.
آپ اگر کچھ اس پہ کہنا چاہتے ہیں خلاصہ کے طور پہ تو وہ آپ شیئر کر سکتے ہیں، کیونکہ گلزار صاحب کہہ رہے ہیں، شاید سرفراز احمد خان صاحب نے کہا تھا خلاصہ اس کا کیا ہوگا؟ یہ اس آیت کا، ہاں اس آیت کا۔ ہاں یہ دیکھیں یہاں سمپل وے میں کہا جا رہا ہے کہ جب بھی آپ نے دلائل کنسٹرکٹ کرنے ہیں تو اس میں اپنے ذاتی خیالات، ذاتی جو ہے غیر قرآنی خیالات ہو گئے، وہ آپ نے انکلوڈ نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے رک کر ڈٹ کر صبر کر کے اس پہ غور و فکر کرنا ہے، اور وہ تمام پوائنٹس اگر آپ نے انکلوڈ کیے ہیں تو ان کو اس سے پاک کرنا ہے، اور اس وقت تک پاک کرنا ہے جب تک آپ مکمل طور پر یہ جو دلائل ہیں یہ اللہ کے قرآن کے مطابق نہ ہو جائیں۔ جب تک اس کے مطابق نہ ہو جائیں تب تک آپ نے ریپیٹ کرنا ہے ان چیزوں کو۔ جی یہ سمپل کہا جا رہا ہے یہاں پہ، جس کو انہوں نے جو نا دمبا بکرا اور پتہ نہیں روزے اور یہ سارے انکلوڈ کر کے یہ کام کر دیا اس کے ساتھ۔ تو بھائی یہاں بہت سمپل وے میں جب آپ پہلے ہی سینٹینس کا، وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کا پہلا اسٹیپ ہی غلط ہوگا تو باقی سارے اسٹیپ آپ کے غلط ہوں گے۔ تو جب آپ نے ترجمہ ہی نہیں کیا حج کا، جب آپ نے اس کے ساتھ اتنا بڑا بلنڈر کیا، تو جب آپ نے اس کو یاترا بنا دیا تو دیکھو باقی سارا ترجمہ، گنجا ہونا، جانور لینا، دو لفظ ایک ہی آیت کے اندر آپ نے ہدیے کا لفظ آیا، یار اہدنا الصراط المستقیم مہتدین، یہ لفظ آئے کتنا سمپل سا ہے، یہ ہدایت سے نکلا ہے، اور آپ نے اس کا ترجمہ بھی قربانی کر دیا۔ اسی آیت میں نسکن آیا، اس کا ترجمہ بھی آپ نے قربانی کر دیا۔ من کتنی دفعہ آیا، من کا ترجمہ ہی نہیں کیا آپ نے، کیونکہ اگر آپ من کا ترجمہ کر لیتے تو وہ جو کوئی کام کر رہے اسی میں سے آپ نے کچھ لینا ہے، جبکہ یہ جانور، یہ روزہ، یہ بھوک پیاس، اس میں سے آپ کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تبھی آپ نے من کا ترجمہ بھی نہیں کیا۔ یہی اسی طرح آپ نے بعض عربی، جب ازم راسی جیسے بھی وہاں ایک لفظ آیا ہے اس کے ذریعے سے، وہ بھی آپ نے نہیں کیا۔ تو جب آپ اتنے بڑے بڑے بلنڈر مارو گے، وہ ترجمے آپ نہیں کرو گے، شروع سے لے کے اینڈ تک انہوں نے یہی کیا، اور آخر میں آ رہا ہے واتقوا اللہ، اور اسی طریقے سے المسجد الحرام۔ یہ کیا بات ہو رہی ہے بھائی؟ حرام تو حرام، جہاں جو شراب حرام، فلانا حرام، دھماکہ حرام، اللہ نے اتنا حرام کی لسٹ نہیں بنائی جتنی بڑی ان لوگوں نے حرام کی لسٹ بنائی ہے، لیکن وہی حرام کا لفظ جب مسجد کے ساتھ آ رہا ہے تو ان کی ٹانگیں کانپ جاتی ہے کہ بھائی اب ہم کیا کریں؟ پھر ترجمہ نہیں ہوتا، کیونکہ ترجمہ اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ انہوں نے اینٹوں کی عمارت باہر کنسٹرکٹ کرنی ہے۔ جب آپ اس کا صحیح طریقے سے ترجمہ کریں گے تو پھر یہ اینٹ کی عمارت نہیں رہے گی، یہ کوئی ممنوعات کی جگہوں کی بات ہو رہی ہے، اور وہ آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، وہ قرآن میں ہی ہے، وہ آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے۔ اور پھر جب متقی کا لفظ آ گیا تو بھائی خدا کے لیے متقی اس کو کہتے ہیں جو پوجا پاٹ، بالکل پوجا پاٹ من گھڑت، یعنی جو غیر عقلی باتیں ہوتی ہیں نا، غیر عقلی، یعنی کہ جیسے یہ لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ بن باپ کے آ گیا، یا وہ ایک عیسیٰ مر بھی گیا وہ دوبارہ آئے گا، یار عقل یہ کوئی عقلی بات ہے؟ اچھا یہ آیت ہے سورہ نحل کی 80 ہے، دیکھیں انہوں نے جو ترجمہ کیا وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ واللہ، انہوں نے لکھا ہے اور اللہ جعل لکم من بیوتکم سکنن۔ اچھا انہوں نے جو لکھا ہے اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں رہنے کی جگہ بنا دی، ٹھیک ہے۔ پھر آگے لکھا ہے وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے لکھا ہے اور اس نے تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں سے گھر بنائے، اللہ نے چوپایوں کی کھالوں سے گھر بنائے تمہارے لیے۔ اب یہ اللہ نے چوپایوں کی کھالوں سے جو گھر بنائے روئے زمین میں کہاں پر ہیں بھائی؟ کوئی مجھے دکھا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 80 ہے۔ میں دوبارہ ترجمہ ہی اس کا پڑھ دوں تو انہوں نے لکھا ہے اور اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں رہنے کی جگہ بنا دی۔ اب یعنی کہ گھر ہیں اس میں رہنے کی جگہ بنا دی ہے، ٹھیک ہے، اور جو رہنے کے علاوہ میں فالتو پڑے ہیں گھر۔ دوسرا یہ کہ اور اس نے تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں سے گھر بنائے ہیں۔ اب ابراہیم بھائی آپ ہیں، آپ کے لیے چوپایوں کی کھالوں سے کوئی گھر بنا ہوا ہے روئے زمین پہ؟ یار میں کیا بتاؤں، یعنی کہ یہ جو ایک موچی ہوتا ہے نا، یا ایک جس نے کبھی ایسی کتاب پڑھی بھی نہ ہو،
اس کو یہ سارے معلومات پتہ ہے کیا؟ اتنے سارے جو یہ کہتے ہیں 1,24,000 کم و بیش بولتے ہیں پیغمبر آئے اور یہ جو سارے انہوں نے سختیاں سہیں، یہ صرف ہمیں یہ بتانے کے لیے ہے کہ دیکھو چوپایوں کی کھالوں سے گھر بھی بنتے ہیں، ہاں کیا نہیں یہ نہیں، بتانا ہے آپ ہمیں؟ دیکھو نا کہ جتنے بھی ہمارے قرآنسٹ دوست ہیں وہ مجھے بتائیں کہ اگر تو بیت فزیکل ہے، ٹھیک ہے، ہم مان لیں گے، مجھے یہ جو اللہ نے چوپایوں کی کھالوں سے گھر بنائے ہیں فزیکل روئے زمین پر، اور بنائی بھی ان کے لیے ہے، ان کے لیے بنائے، کہاں بنائے مجھے دکھا دیں، مان لوں گا کہ ہاں جی وہ ٹھیک ہے فزیکل ہے۔ اچھا، یہاں سے ایک چیز یہ بھی پتہ لگتی ہے کہ اللہ جب بھی بیت بناتا ہے، ان کے ترجمے کے مطابق، ان کا اللہ جب بیت بناتا ہے تو مویشیوں کی کھالوں سے بناتا ہے، تو اس کا یہ مطلب یہ لکھا ہوا ہوا ہے، یہ جو خانہ کعبہ ہے اس آیت ہاں کے مطابق تو وہ بھی کھالوں سے بننا چاہیے تھا، تو وہاں اللہ سیمنٹ اور بجلی کا استعمال کیوں کیا؟ کے مطابق یہی ہونا چاہیے۔ ہاں تو وہاں یہ تو تضاد آ گیا نا کہ ہمارے لیے یعنی کہ دیکھو اللہ اپنا گھر سیمنٹ بجلی سے بنا رہے ہیں، آپ بجلی سے، اور ہمیں ہاں جانوروں کی کھالوں والا، یہ تو کھلا تضاد نہیں ہے؟ یار یہ لکھا ہوا ہے نا کہ اور اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں رہنے کی جگہ بنا دی ہے، اور اس نے تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں سے گھر بنائے ہیں۔ نہیں میں گھر اچھا میں میں رہتا یہ ہوں، کہہ رہا یہ ہوں، تو چوپائی کی کھال سے ہے ہی نہیں بھائی، یہ تو سیمنٹ حمزہ بھائی، اینٹ سریے کا بنا حمزہ ہوا ہے۔ بھائی، اور اللہ آپ انصاف رہتے کرتا ہے ہیں، نا۔ جو لوگ ہماری یہ اسٹریم سن رہے ہیں وہ بھی کھالوں کے گھروں میں نہیں رہتے جو اللہ نے بنائے ہیں۔ اور نہیں، اللہ اگر فرض کریں ایک جانور کی کھال اتار بھی لی تو اس کا گھر بنے گا بھی نہیں، اور زیادہ جانوروں کی ضرورت پڑے گی، چلو زیادہ جانوروں کی کھالیں بھی اتار لی گھر بنانے کے لیے، وہ تو بندہ خود بنا رہا ہوگا، نا بھائی۔ اور یہاں لکھا ہے کہ اس نے تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں سے گھر بنائے ہیں، تو کہاں ہے بھائی روئے زمین پہ؟ مجھے دکھا دے گا؟ نہیں، اللہ انصاف کرنے والا، اللہ جو ہے نا کبھی بھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، نہ انصافی نہیں کرتا۔ یہ ہاں کیسا انصاف ہے کہ اس نے اپنے لیے سیمنٹ بجلی کا گھر بنا لیا اور ہمیں بولنا تم جو ہے نا جانوروں کی کھالوں سے جو بنے ہوئے اس پہ رہو، پھر اور اس آگے سے اور بھی جی لکھا ہے جی ترجمے میں، اور ان کی اونوں سے اور ان کی پشموں سے اور ان کے بالوں سے گھر کا سامان یار اور ایک وقت تک فائدہ اٹھانے کی چیزیں بناتے ہیں۔ اب گھر کا سامان میرے گھر میں سٹیل اور پیتل کی اور سلور کی چیزیں اور پلاسٹک کی ہیں، وہ تو اس سے بنی نہیں ہے۔ بالکل آپ کے گھر میں بھی ایسا ہی ہوگا بھائی، آپ جس برتن میں کھانا کھاتے ہیں کیا وہ اونوں اور پشموں سے بنی ہوئی ہے کیا؟ گھر کے سامان میں سارا کچھ ہی آ جاتا ہے۔ یہ پشمو کیا ہے؟ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا کہ کیا ہے۔ یار یا اللہ استغفر اللہ یار۔ لکھ دیا ہے انہوں نے بس۔ اچھا حمزہ بھائی، میرے خیال سے کافی وہ ہو گیا، میں پھر ہاں وہ جانا ہے، اور دوسرا یار اچھا، یہ آخر میں آپ مجھے کہنا جو ہے نا چاہتے ہیں، جی آپ کچھ کہنا چاہیں گے آخر میں؟ آخر میں یہی ہے کہ بھائی آپ یہ متقی پہ کم سے کم غور کر لو، متقی جو ہے وہ پوجا پاٹ بالکل بھی نہیں کرتا، اور یہ جو مروجہ حج ہے یہ پورا کا پورا پوجا پاٹ ہے، اور ہاں آپ یہ جس طریقے سے یہ پورا حج ہوتا ہے اس کی ایک ایک چیز لے کے آپ قرآن میں ڈھونڈیں گے آپ کو بالکل بھی نہیں ملے گا، یا پھر ہاں چند نام ملیں گے، اور صرف نام، یعنی کہ اس کی آپ ڈیٹیل میں جائیں گے تو آپ کو وہ ڈیٹیل پورے قرآن میں کہیں سے بھی نہیں ملے گی، ہاں اور اسی کو اللہ شرک کہتا ہے، اور اللہ کہتا ہے میں شرک معاف نہیں کروں گا۔ جی بالکل صحیح بات ہے۔ اچھا، جو دوست ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کو بتاتا چلوں کہ ابراہیم بھائی منڈے کو، جو ابھی منڈے آئے گا، منڈے کو رات کو 10 بجے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 197 اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 3 اور سورہ توبہ کی آیت وہ والی جس میں حاجیوں کو پانی پلانا، ان پہ بات کریں گے۔ آپ دوست اپنی رائے دینا چاہیں تو ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں تھرو کال کے بھی۔ لہذا میں اینڈ پہ دوبارہ سے ریپیٹ کرتا چلوں کہ الکتاب المبین کا جو حج ہے وہ العلم آ جانے کے بعد کر سکتا ہے، اس سے پہلے ہو نہیں سکتا ہے۔ ہمارے جتنے بھی حاجی جاتے ہیں سعودیہ، ان کے پاس العلم میں سے کچھ بھی نہیں ہے، ان کو تو وہ اس میں جو چیزیں پڑھاتے ہیں وہ رٹائی جاتی ہیں، اور وہ بھی راستے میں۔
ٹھیک ہے. وہ العلم نہیں کہا جا سکتا اس کو. العلم وہ ہے جس کو جو کسی بات کا آپ کے ساتھ مسئلہ ہو جائے اس کے متعلق آپ کے پاس العلم ہو تو تب جا کے آپ نے مباحثہ کرنا ہے دلیل کے ساتھ. اس کو حج کہا جائے گا. ٹھیک ہے. تو الکتاب المبین کا حج جو ہے وہ العلم کے بغیر نہیں ہو سکتا. بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے جتنے بھی حاجی ہیں ان کے پاس العلم ہے ہی نہیں, کسی کے پاس بھی نہیں ہے. تو پہلے تو العلم پائیں الکتاب المبین میں سے, یا کائنات میں ریسرچ کریں جو خالق نے علم رکھا ہے اس کا, اور اس کے بعد اس علم کو لے کر مباحثہ کریں. مثلا ایک سائنٹسٹ کا گروہ ہوتا ہے, وہ ایک چیز پہ ریسرچ کرتا ہے تو وہ جو علم اخذ کرتے ہیں اس پہ مباحثہ کرتے ہیں. پھر ہر بندے کے پاس اپنے اپنے دلائل ہوتے ہیں, پھر اس پر تجربات کرتے ہیں اور اس کا ایک نقطے پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہوتا ہے سائنٹسٹوں کا حج. ٹھیک ہے. کیونکہ ان کے پاس العلم آ جاتا ہے ریسرچ کرنے کے بعد, تو وہ العلم جو ہے وہ پوری کائنات میں لوگوں کو بھی فائدہ دیتا ہے. آپ دیکھ لیں سائنٹسٹوں نے جو چیزیں ایجاد کی فائدہ دے رہی ہیں نا بھائی, اور یہ بتدریج اوپر جاتا ہے, بتدریج. تو یہ الکتاب المبین کا حج جو ہے وہ کسی بھی بات میں ہو سکتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ اس کے لیے کوئی مخصوص جگہ ہو, سال بعد وہاں جمع ہو کے, ہرگز بھی نہیں. میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دوں کہ اگر آپ کا آفس ہے یا آپ میڈیکل لائن میں ہے یا کسی بھی لائن میں ہے, اب وہ اس لائن میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے, مثلا آپ آفس ہے آپ کا اور آپ ہیڈ ہیں, تو وہاں آپ کا آفس جو ہے خسارے میں جا رہا ہے. بھئی خسارے میں کیوں جا رہا ہے, کیا وجہ ہے؟ وہ وجہ پر کام کرنا ہے, اس کے متعلق جو علم آ جائے گا, کیونکہ اس وجہ کے متعلق جو علم آئے گا وہ خاص اسی چیز کے لیے ہوگا. تو اس پر آپ جو ہیڈ ہوں گے اور آپ کے جو ساتھی ہوں گے جو اس پر ورک کریں گے وہ اس پر دلائل دیں گے, دلیل کے ساتھ مباحثہ کریں گے آپس میں بیٹھ کے, ٹیبل بڑا لگا کے, یا ویسے نیچے بیٹھ کے بھی ہو سکتا ہے, کسی بھی طرح. اسی طرح اگر آپ کے یا میرے گھر میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے, وہ کسی بات پہ ہوتا ہے, تو اس بات کے متعلق علم جمع ہوگا, اس کے بعد اس پہ بات ہوگی کہ ہاں بھئی یہ یہاں گڑبڑ ہوئی ہے, اس کا حل اب یہ نکل سکتا ہے. تو یہ ہوگا دلیل کے ساتھ مباحثہ. الکتاب المبین کہیں بھی نہیں کہتی کہ سال بعد جا کے حج کرنا ہے. الکتاب المبین کا حج تو سورہ الحج کی آیت جو ہے کہ تو لوگوں میں اعلان کر دے وہ آئیں تیرے پاس. تو حج جو الکتاب المبین کا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جا کے ہوگا, اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ بطور فرد ایگزسٹ ہی نہیں کر رہے آج کے دور میں. تو ان کے ساتھ مباحثہ اگر آپ نے کرنا ہے تو الکتاب المبین میں جانا پڑے گا. جیسے کہ اللہ میں حج کرنا ہے تو آپ کو الکتاب المبین میں یا کائنات میں جو اس نے علم رکھا ہے وہاں جانا پڑے گا. یہ الکتاب المبین کا حج ہے. تو دوستو یہ آج کی ساری گفتگو تھی. اس میں آپ دوست جو ہمارے ساتھ جڑے رہے ان کا بہت شکریہ ہے. تو یہ اینڈ پہ میسیج بھی میں آپ سے شیئر کروں تو فروخ گلزار کہہ رہے ہیں کہ کائنڈلی گیو ریفرنس آف یور چینل. یہ ابراہیم بھائی چینل کا ریفرنس دے دیں آپ ان کو, تو گلزار بھائی کو. جی ابراہیم بھائی. ہاں میں ذرا ایک منٹ ذرا کاپی کر کے نا پھر میں دیتا ہوں, ابھی لگا لیتا ہوں ان کو ریپلائی کر دیں. اور پھر کہہ رہے ہیں فروخ گلزار بھائی کے بھائی حمزہ کوئی ایسی جگہ تو ہوگی جہاں بیٹھ کر قرآن کو سیکھیں گے اور پھر آگے جائیں گے اور دوسروں تک پہنچیں گے. گلزار بھائی قرآن مجید جو ہے نا وہ تو سورہ سبا کی آیت ہے, میرے خیال سے 34 ہے, یا پھر اس سے آگے کی 44 یا 43 ایسے ہی کچھ ہے, مجھے اب یاد نہیں آ رہا ہے صحیح طرح. اس کے مطابق ہے کہ اکیلے یا دو یا تین ہو کے جو قرآن مجید ہے اس پر غور و فکر کرو. آپ اکیلے بھی کر سکتے ہیں. میرے حساب سے تو میں جب اکیلا بیٹھتا ہوں نا تو مجھے زیادہ چیزیں سمجھ آتی ہیں. سوری حمزہ بھائی, نیچے میں نے تدبر القرآن الکریم کے لحاظ سے نیچے لنک دے دیا ہے. اچھا, یہ گلزار بھائی انہوں نے تدبر القرآن کریم کا لنک لگا دیا, آپ ان کے چینل کو دیکھ سکتے ہیں.
सरफराज भाई थैंक यू वेरी मच। डुबली डुबली ओटन्नी, ये पता नहीं आपने क्या लिखा है, मुझे समझ नहीं आ रही है इसकी। लिहाजा इब्राहिम भाई थैंक यू, आपने सूरह अल बकरा की आयत नंबर 196 में जो आपका हज पे तदब्बर है आपने वो शेयर किया हमसे, जी थैंक यू। शुक्रिया तो शुक्रिया हमजा भाई। इजाजत है जी अब। जी बाकी तमाम साथियों से आप भी गौर व फिक्र करें, तदब्बर करें, अगर इसके कोई अच्छे मायने निकलते हैं जो कि हाँ मैच खाते हैं और उसमें तजाद नहीं पैदा होता अल्लाह की आयतों में, तो बिल्कुल वो सामने रखें। हम ऐसा नहीं है कि हम कुछ कह रहे हैं तो उसको हम फाइनल आर्गूमेंट ले रहे हैं, ये हम पेश इसलिए कर रहे हैं लोगों के सामने कि वो भी थोड़ा गौर करें, हो सकते है वो ज़्यादा अच्छे मायने लेके आए और हमारे लिए बिल्कुल हमारी इस्लाह का बायस हो। जी बिल्कुल सही बात, सही, हम सब स्टूडेंट्स हैं। अच्छा दोस्तों, इस आयत पे मेरा लेक्चर जो है वो ब्लंडर बड़े बड़े सीरीज में पढ़ा है, इसके मुरव्वजा तर्जुमा पर भी तनकीदी जायजा और इसके मशहूर अल्फाज जो हैं आयत के उनके मानी और इस आयत की मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग जो है वो ब्लंडर बड़े बड़े सीरीज में पढ़ा है और प्ले लिस्ट उसकी मैंने अलग से बनाई हुई है। आप दोस्तों में से जो उसका जायजा लेना चाहे तो जरूर ले सकता है। आज वाली स्ट्रीम के जब मैं बंद करूंगा तो उसका लिंक भी यहां लगा दूंगा मैं, आप जायजा ले सकते हैं। लिहाजा ये सरफराज भाई कह रहे हैं कि फीमेल कैमल, फीमेल कैमल क्या क्या चीज है यार, ये हमें नहीं पता। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ज्यादा जी ख्याल रखें सब दोस्त। मेरी तरफ से भी सबको अल्लाह हाफिज।